جیسی کرنے کا حکم ہے. اگر کرنے کی چیزیں ایسی نہیں کی گئی جیسے کرنا چاہیے تو بھی یہ بجائے اللہ کی رضا کے اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے نماز پڑھی اور نماز اچھی پڑھی تو آسمان پر جاتی ہے، اور اگر اس نے اس نماز کو اچھا نہیں پڑھا تو وہ نماز آسمانوں پر جاتے ہوئے خود نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اور پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر ماری جاتی ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے لیکن ایسی نہیں پڑھی جیسی پڑھنی تھی. قرآن پڑھا ہے لیکن ایسا نہیں پڑھا جیسے پڑھنا تھا، تو خود اس کی تلاوت اس پر بد دعا کا ذریعہ بنتی ہے. رب قارئ والقرآن یلعن علیہ. تو اگر وہ عمل جو کرنے کے ہیں کیے گئے اور ایسے کیے گئے جیسے کرنے کا حق ہے تو یہ عمل اس انسان کے لیے اچھے نتیجے اللہ کی طرف سے لاتا ہے. اور خدا نہ کرے اگر وہ عمل نہیں کیے گئے یا ایسے نہیں کیے گئے جیسے کرنا تھا یا نہ کرنے کی چیزیں کی گئی تو بھی یہ باتیں نوٹ کی جاتی ہے. ہمارے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں دائیں اور بائیں طرف، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہم زبان سے کوئی جملہ بولتے ہیں وہ نوٹ کیا جاتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہماری زبانوں کے بول نوٹ کیے جاتے ہیں. بعض زبانوں کے جملے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ بن جاتا ہے کہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں اس کی جگہ ہو جاتی ہے. اور بعض زبانوں کے جملے ایسے غلیظ اور گندے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے اور جہنم کی تہ میں اس کی جگہ بن جاتی ہے کہ اس کے ایک بول سے جڑے ہوئے دل ٹوٹ گئے، کہ اس کے ایک بول سے معاشرے میں فساد آ گیا، کہ یہ ساری باتیں نوٹ ہوتی ہے. اس لیے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ایمان والا کیا سوچے گا، کیسے بولے گا، کیا بولے گا، کتنا بولے گا، کب بولے گا. کہ ہم ہر وقت نہیں بول سکتے، ہم جیسا چاہیں ایسا نہیں بول سکتے. آدمی کا ہر قول و فعل یا تو اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنتا ہے یا تو اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بنے گا. میں ابھی کرسی پر بیٹھا ہوں، میں بات دین کی کر رہا ہوں، مجھ سے پوچھا جائے گا بتاؤ کرسی پر کیوں بیٹھے تھے؟ اگر جس نیت سے بیٹھنا ہے اس نیت سے بیٹھا تو یہ میری بات کرنا میری جنت بنے گی، ورنہ بات دین کی ہوگی اور بات کرنے والے کی جہنم تیار ہو جائے گی. تو آسان بات نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کو زندگی پر ٹھیک کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ ان چیزوں کے ساتھ ہماری موت آ جائے. اگر ان چیزوں کے ساتھ موت آ گئی تو جب تک جئیں گے جینا اچھا ہو جائے گا، اور جب مریں گے تو انشاءاللہ مرنا اچھا ہو جائے گا. اکثر عام طور سے جب دین کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ مرنے کے بعد جو جیون آنے والا ہے زندگی، یہ اس کے لیے مولوی صاحب بات کر رہے ہیں. کہ خالی یہ اس کے لیے بات نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان سے فرمایا، ابو سفیان یہ جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اس کو پورا کر دیا گیا تو اس کے اثرات تمہاری دنیاوی زندگی پر پہلے پڑیں گے پھر موت کے بعد کی زندگی پر. جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، کہ اس کے اثرات دنیاوی زندگی پر پہلے پڑیں گے. یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اس پر قبضہ بھی اللہ ہی کا ہے اور اس میں اللہ ہی کی چلتی ہے. یہ اللہ نے انسانوں کو سمجھایا ہے. یہ سمجھایا کیوں ہے کہ اگر دنیا میں انسانوں کو کوئی چیزیں نفع کی نظر آتی ہے اور اس میں کچھ تدبیر کرنے سے نفع ظاہر کو کرنے کی ترکیبیں نظر آ جاتی ہے تو آدمی کا بھروسہ ان چیزوں پر چلا جاتا ہے اور اس کے پیدا کرنے والے سے نظریں اوجھل ہو جاتی ہے. اس لیے بعض مرتبہ اللہ نے اس دنیا میں پیدا کی ہوئی نفع کی شکلوں کو نقصان نکلنے کا ذریعہ بنا دیا. بعض نقصان کی چیزوں سے اللہ نے نفع کو ظاہر کیا کہ ظاہر میں وہ نقصان کی شکل ہے لیکن اس میں سے اللہ نے نفع کو ظاہر کر دیا.
اور بعض نفع کی شکلیں ہیں، لیکن اس میں سے اللہ نے نقصان کو ظاہر کر دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ کہ یہ ساری چیزوں پر اللہ کی لگام ہے، اللہ کی پکڑ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لوگوں سے کہو کہ یہ دنیا اللہ کی ہے، الا لہ الخلق والامر، کہ لوگوں سے یہ بات کہو کہ یہ دنیا ہم نے بنائی ہے اور اس پر ہماری ہی چلے گی، کہ اس میں انسانوں کی نہیں چلتی۔ اگر اس میں انسانوں کی چلتی تو آج دنیا میں وہ ہوتا جو انسان چاہتا، سب جگہ وہ ہوتا جو انسان چاہتا۔ اور ہم دیکھیں کہ انسان کی تو اپنی ذات میں نہیں چلتی، انسان کی تو اپنے گھر میں نہیں چلتی۔ انسان جو چاہتا ہے ایسا تو اس کے گھر میں نہیں ہوتا۔ ارے بھائی آپ خود بتاؤ کہ دنیا میں اکثر لوگوں کی اولاد فرما بردار ہے یا نافرمان ہے؟ ارے بھائی بتاؤ ذرا۔ جی نافرمان ہے۔ اچھا کوئی چاہتا ہے کہ میری اولاد نافرمان ہو جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اچھا سارے کے سارے لوگ اولادوں کو فرما بردار بنانے کی تدبیر کرتے ہیں یا نافرمان کرنے کی؟ کبھی تو ماں امید سے ہوتی ہے، بیوی امید سے ہوتی ہے، مولانا کے پاس جا کر دعا کی گزارش کرتے ہیں کہ بیوی امید سے ہے، دعا کر دیں کہ اللہ نیک صالح اولاد دے دے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو مولانا کے پاس جا کر کہتے ہیں مولانا کوئی اچھا نام دے دیں۔ جب مدرسہ اور اسکول جانے کا موقع آتا ہے تو اچھے سے اچھے مدرسے کو پسند کیا جاتا ہے، اچھے اسکول کو پسند کیا جاتا ہے۔ جب کھیلتا کودتا ہوتا ہے تو نگرانی کی جاتی ہے کہ کوئی ایسے گندے بچوں کے ساتھ اس کی اٹھک بیٹھک نہ ہو جائے۔ یہ سارا کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ ہمارا بچہ اچھا بن جائے۔ ساری تدبیر اچھی کرنے کے بعد اکثر کی اولادیں نافرمان کیسی ہو گئی؟ کہ تدبیریں تو ایسے فرما بردار بنانے کی اختیار کی گئی، یہ نافرمانی کہاں سے آ گئی؟ کہ اس کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر انسان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اس کو جیسے پلٹا کھلاتے ایسا ہوتا ہے۔ اگر اللہ پاک اس کو اپنے ماں باپ کے حق میں فرما بردار بنا دے تو وہ فرما بردار بن جاتا ہے، اور اگر اس کو نافرمان بنا دیں تو پورے گھر کی طاقت مل کر اس کو فرما بردار نہیں بنا سکتی۔ ایک بچہ غلط رخ پر چلا جائے، گھر کے جتنے ممبر ہوتے ہیں وہ سب اس کی طاقت لگاتے ہیں کہ نافرمانی سے فرما برداری پر آ جائے، گھر کے مرد بھی، گھر کے عورتیں بھی۔ لیکن ہم دیکھ لیں کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہمارے گھر میں بھی نہیں چل پاتی۔ ہم سب سوچ لیں کہ ہماری بیویوں کو ہم جیسا بنانا چاہتے ہیں، جیسے رکھنا چاہتے ہیں، کہ ہماری بیویاں اس مزاج کی ہو جاتی ہے؟ ہم جس سوچ سے رکھنا چاہتے ہیں، ہم جس فکر سے رکھنا چاہتے ہیں، اس کو ہم لائے ہیں۔ ہم نے اس کو ڈھونڈ کر ہماری امی نے اور ہمارے ابا نے 50 گھروں میں سے چھانٹ کر ہماری بیوی کو ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور یہ امید کے ساتھ کہ یہ لڑکی ہمارے گھر میں آئے گی، ہمارے گھر کو آباد کرے گی۔ آپ خود اندازہ کرو کہ کیا آنے والی ہر بہو گھر کی آبادی کا ذریعہ بن جاتی ہے؟ جاؤ کورٹوں میں جا کر دیکھ لو سب سے زیادہ کیس کس کے ہیں، کہ 50 گھروں کو چھانٹ کر اس کو لے کر آئے تھے، پھر اس میں یہ خرابی کہاں سے آ گئی؟ کہا اس کے جسم میں خرابی نہیں ہے، اس کے دل کو اگر اللہ ہمارے حق میں موافق کر دے تو یہ بیوی ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بنے گی، ہمارے بیٹے کی بہو ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر اللہ اس کو مخالف کر دے تو اسی بیٹے اسی بہو سے مخالفت ظاہر ہوگی، دشمنیاں ظاہر ہوگی۔ 50 مثالیں زندگی میں ملے گی کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہوتا کچھ ہے۔ آپ سروے کرو مارکیٹ میں کہ اکثر لوگ مقروض میں جائیں گے، مالدار کم ہے، قرضدار زیادہ ہے۔ پوچھو مارکیٹ والوں سے کہ جتنے لوگ قرضدار ہو گئے کیا وہ دکانیں بند کر کے قرضدار ہو گئے، پیڑیاں بند کر کے قرضدار ہو گئے، کارخانے اور فارم ہاؤس بند کر کے قرضدار ہو گئے؟ کہنا دکان والے کی دکان کھلی ہوئی تھی، کارخانے والے کا کارخانہ کھلا ہوا تھا، اور کھیت والا کھیتی کر رہا تھا، جو اللہ نے جس کے لیے جو مقدر کی تھی انہیں لائنوں میں رہتے وہ بجائے مالدار ہونے کے قرضدار ہو گئے۔ ان سب سے پوچھو کہ کیا تم نے قرضدار ہونے کے لیے سب چیزیں شروع کی تھی؟
کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے قرضدار ہونے کے لیے شروع کی تھی، سب نے مالدار ہونے کے لیے شروع کی تھی. کہ یہ مالدار تو ہوئے نہیں، قرضدار ہو گئے. کہ یہ کیسے ہوا؟ کہ یہ دکان ایک خالی چیز ہے، اس سے اللہ نفع کو ظاہر کریں گے تو نفع ظاہر ہوگا، اور اگر اللہ اس میں سے نقصان ظاہر کر دے تو اس کے نقصان کو کوئی نہیں روک سکتا. ایک گھرانہ نقصان میں آ گیا، اب وہ گھرانہ پورا فکر میں ہوتا ہے کہ ہمارے قرضے کیسے ادا ہو جائیں. گھر میں 10 ممبر ہوتے ہیں، 10 کے 10 اس کوشش میں لگتے ہیں، امی بھی، ابا بھی، بھائی بہنیں سارے، کہ ہمارے قرضے اتر جائیں. لیکن اب مارکیٹ میں دیکھو کہ ان کے بجائے اترنے کے روز قرضے لوگوں کے بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. خدا آپ جانتے ہو کہ پورا گھر اتارنے کی محنت میں، لیکن اتارنے کی محنت کرتے کرتے قرضے بڑھ جاتے ہیں، کہ روز لوگوں کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. کہ یہ چیزیں سمجھا رہی ہے کہ ان چیزوں کی لگام میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا جیون اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کا نفع نقصان بھی اس کے ہاتھ میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آسمانوں پر چند چیزوں کو جاتے ہوئے دیکھا اور کچھ چیزوں کو اترتے ہوئے دیکھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا چیز ہے جو آسمان پر جا رہی ہے، اور یہ کیا چیز ہے جو آسمان سے اتر رہی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، یہ بندوں کے اعمال ہیں، جیسے آسمانوں پر جا رہے ہیں ان کی حرکتیں، ان کے اعمال، ایسے ہی آسمان سے فیصلے آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں. جیسا زمین پر بندہ کرے گا ایسے آسمانوں پر ان کے اعمال جائیں گے، ایسے ہی آسمانوں سے فیصلے زمینوں پر آتے ہیں. کتابوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تم ان سے محبت کرو، اور زمین والوں سے کہو کہ وہ بھی محبت کریں. تو پھر اللہ پاک تمام کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں، ایک ایک کے دل میں. دیکھو ہمارے بزرگوں کے مزارات آپ کو یہاں ملیں گے، اور خصوصاً ہمارے اس سمندر کے کنارے پر تو بہت زیادہ ہمارے بزرگوں کی آمد ہوئی ہے. آج ان کو دنیا سے گئے ہوئے کسی کو 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال ہو گئے. آج اگر ان کو کوئی بدتمیزی کر دے، کوئی ان کی شان میں کوئی گستاخی کر دے، کوئی برداشت کر لے گا؟ کہ ہمارا بچہ بھی برداشت نہیں کرے گا. تو کیا ہوا؟ ہم سے کوئی پوچھے کہ تمہاری اس سے کیا رشتہ داری ہے، کہ تم رشتہ داری کی بات کرتے ہو. اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھر دی ہے. کتابوں میں آتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت بھر دیتے ہیں. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بھر دیتے ہیں. يُوضَعُ لَهُمُ الْقَبُولُ، کہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھر دی جاتی ہے. اس کی جیتی جاگتی مثال، حضرات صحابہ 1400 سال ہو گئے. یہ ہمارے بزرگ جو ہمارے علاقوں میں آئے تھے، ان بزرگوں کو کسی کو 500 سال، 700 سال، 800 سال ہو گئے، لیکن آج بھی لوگ ان کے نام کو محبت سے، عظمت سے لیتے ہیں. ہمارے کو ساتھی دہلی جا رہے تھے تو نظام الدین ایک اسٹیشن ہے، نظام الدین اسٹیشن، تو اترنا تھا نظام الدین اسٹیشن. تو ساتھی کہنے لگا کہاں اترو گے؟ تو کہنے لگا نظام الدین اسٹیشن اتریں گے. تو ایک سردار جی بیٹھا ہوا تھا، سردار جی کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی، تم ایسا بولتے ہو نظام الدین اترو گے؟ یوں کہو حضرت نظام الدین اسٹیشن اتریں گے. کون کہہ رہا ہے؟ سردار جی کہہ رہا ہے. سردار جی وہ کہہ رہا ہے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن وہ کہہ رہا ہے جب اللہ کسی بندوں کو محبت کر لیتے ہیں تو اللہ پاک ان کی قبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. اور جب کسی بندے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اس کے اعمال سے، اس کی حرکتوں سے، تو اللہ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں جبرائیل تم ان سے ناراض ہو جاؤ، میں بھی ان سے ناراض ہوں، اور زمین کے مخلوق سے کے دلوں میں ان کی دشمنیوں کو ڈال دو، کہ ان سے کہو کہ یہ ان کو پسند نہیں کرتے. تو پھر اللہ پاک مخلوق کے دلوں میں سے اس بندے کی محبت کو نکال لیتے ہیں. پھر سگا بھائی، میرا سگا بھائی میرے لیے بھائی ہو جاتا ہے. سگا بھائی مسئلہ ہو گیا، سگی بہن مسئلہ ہو گئی، سگی اولاد مسئلہ ہو گئی، سگا پڑوسی مسئلہ ہو گیا. ایک ماں کی گود میں کھیلے ہیں اور ایک تھالی میں کھانا کھایا ہے، اور ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے، اور سگا بھائی بھائی سے کہہ رہا ہے میرے جنازے میں مت آنا، میں تیرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. ارے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ ایک ماں کی گود میں کھیلنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟
ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے کیا بول رہے ہیں؟ کہ یہ نہیں بول رہے. اللہ نے ان کے متعلق لوگوں کے دلوں میں یہ ڈال دیا کہ اب ان کے سگے بھی ان سے دشمنی کرتے ہیں. سگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ محبت ہم بھرتے ہیں. سیجعل لهم الرحمن ودا. خالی نصیحت کی باتوں سے بچہ فرما بردار نہیں بن جائے گا، وہ تو اس کے دل میں اللہ فرما برداری ڈالیں گے تو، ورنہ سگا بھائی بھائی بن جائے گا، سگا بیٹا بھائی بن جائے گا. اخبار اٹھا کر پڑھو، روزانہ واقعات ملیں گے. یہ تو ہم ایمان والوں کا ماحول ہے. ہمارے ایمان والے ماحول میں روزانہ اللہ کی بات سنائی جاتی ہے، رسول کی باتیں سنائی جاتی ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کی باتیں سنائی جاتی ہے. اس لیے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت ہے، نبی علیہ السلام کی عظمت ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے طریقے سیکھے ہیں. ورنہ ایمان والوں کے علاوہ جتنوں کے معاشرے ہیں، جتنوں کا جیون ہے، ان میں دیکھو روز خودکشیوں کے واقعات ملیں گے اخبار میں. بیوی نے اپنے بوائے فرینڈ سے مل کر شوہر کو مار دیا، اس کے واقعات پڑھیں گے آپ. بیٹے نے اپنی سگی ماں کو مار دیا، اس کے واقعات پڑھیں گے. بیٹے نے اپنے سگے باپ کو تھوڑی سی کوڑی دنیا کے لیے مار دیا، چھوٹی سی دنیا کے لیے سگے باپ کو مار دیا بیٹے نے. کہ یہ کیوں، کیا بات ہو گئی؟ کہ یہ اوروں کے معاشرے میں اوروں کے زندگیوں میں یہ ملے گا. ہم ایمان والے یہ چیز اللہ کا فضل ہے نہیں کرتے، لیکن ہم ایمان والوں میں بھی بعض خاندانوں میں یہ چیزیں ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر بےدینی ہوتی ہے، اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات ان کی زندگی میں نہیں ہوتی، تو وہاں بھی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. لوگ سر پکڑ کر رہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ہوا ہے. یہ تو نے بیج اگائے ہیں، بیج ڈالے تھے. جس بیٹے نے یہ حرکت کی ہے اس کو تو نے کیا اللہ کے حکموں پر پالا، اللہ کے حکموں پر پالا تھا؟ کیا اس کی تربیت تو نے نبی کے طریقے پر کی تھی؟ تو نے جیسے بیج ڈالے ہیں ایسی کھیتی اگی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھے کام کرے گا اس کو اس کے اچھے کا بدلہ ملے گا، اور جس کی غلط حرکتیں ہوئی ہیں اس کو یہ فرمایا وہ سن لے کہ اس کو اس کے برے کا بدلہ ملے گا. ومن اساء فعلیہا. ایسا نہیں ہے کہ سب چیزیں بھلا دی جائے گی، ایسا نہیں ہے. ایمان والوں کے بول تو نمبر 2 کی بات ہے. اگر وہ غلط بات سوچتا ہے، غلط بول کے فکر کرتا ہے، وہ بھی اس کی زندگی میں اثرات ڈالتے ہیں، اس کی زندگی میں اثر پڑے گا اس کا بھی. اللہ پاک نے 29ویں پارے میں ایک سورت بیان کی، اس میں اللہ پاک نے ایک بستی والوں کا واقعہ بیان کیا، اور وہ پورا واقعہ اس پر ہے کہ اس بستی میں ایک خاندان رہتا تھا. اللہ نے ان کو بڑا مال دیا تھا، اور بڑی کھیتی ان کی تھی، بہت بڑی کھیتی. وہ بڑی کھیتی جب پکتی تھی تو ان کے ابا 3 حصے کھیتی کے کرتے تھے. ایک کھیتی کا ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، ایک حصہ آئندہ سال کی اپج کے لیے اسٹاک کرتے تھے، اور ایک حصہ اپنے استعمال کے لیے واپرنے کے لیے رکھ لیتے تھے. جب باپ کا انتقال ہو گیا تو ساری کھیتیوں کے مالک بچے بن گئے. ان بچوں میں سوچ خراب ہو گئی، ان کی نیت خراب ہو گئی، ان کے جذبے خراب ہوئے. ابھی تو انہوں نے اپنی غلط سوچ، غلط فکر کے حساب سے ایک کام کرنے کا پلان بنایا، ابھی وہ کام کیا نہیں ہے. کام کرنے کا مشورہ کیا. میں جو ابھی آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ ہماری ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اللہ ہماری ہر چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کا اثرات ہماری زندگی پر پڑتے ہیں. ان بچوں نے یہ سوچا کہ ہماری اتنی کھیتی پکتی ہے، ہمارا ابا بے وقوف تھا، اس کا ایک حصہ غریبوں کو دے دیتا ہے، بہت بڑا حصہ چلا جاتا ہے، آئندہ سے ہم یہ حصہ غریبوں کو نہیں دیں گے. اور غریبوں کو عادت پڑ گئی ہے کہ صبح جب ہم کٹائی کرتے ہیں تو آ جاتے ہیں، اب ہم جب کٹائی کریں گے رات میں کریں گے تاکہ ان کے آنے سے پہلے ہم سمیٹ کر لے آئیں. ایک بیٹا ان میں سمجھدار تھا، اس نے کہا ایسا مشورہ نہ کرو، یہ غلط بات ہے. تو دوسرا ذرا ہوشیار تھا، وہ کہنے لگا تو بھی بے وقوف ہے، شرمندی رکھ. بہت سمجھایا، لیکن جب پرتی آتی ہے تو عقل چلی جاتی ہے، اور آدمی بہکی باتیں کرتا ہے، چڑی باتیں کرتا ہے کہ سمجھ لو یہ پرتی کے دن شروع ہو گئے. کہ بھائی بدھی اللہ نے دی ہے، اس بدھی کو اللہ کے حکم سے استعمال کر، اللہ ناراض ہو جائے ایسے کیوں بولتا ہے.
تو اس نے نہیں مانا اور اصرار کر کے وہ پلان بنایا. میں جو کہہ رہا تھا کہ آدمی کا عمل نمبر 2 کی بات ہے. اگر وہ غلط باتوں کو سوچتا ہے، پلان بناتا ہے، وہ بھی اس کے نظام پر اثر انداز ہوتا ہے. اگر اچھی چیز سوچی ہے تو اچھے اثرات لاتا ہے، اور غلط چیزیں بھی سوچی ہے، پلان ابھی تو کیا نہیں ہے، سوچی ہے، تو اس کے نظام میں غلط اثرات پڑیں گے. اللہ نے قرآن میں بیان کیا 29ویں پارے میں. انہوں نے کیا کیا؟ رات میں کھیتی کاٹنے کے لیے گئے. جب کھیت میں پہنچے تو کھیتی نہیں ہے. کھیت میں گئے تو کھیتی نہیں ہے. پریشان ہو گئے کہ ہمارا کھیت کہاں ہے. تو دیکھنے لگے اور بھائیوں سے کہنے لگے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہم غلط جگہ پر آ گئے ہیں. شاید ہم راستہ بھول گئے، غلط جگہ پر آ گئے. تو دوسرا بھائی کہنے لگا نہ بھائی، ہم غلط جگہ پر نہیں آئے ہیں، ہم تو اپنی جگہ پر آئے ہیں. دیکھو اس کی نشانیاں ہیں فلاں فلاں. تو پھر کہنے لگے ہماری کھیتی کہاں چلی گئی؟ اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آیا. جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ کھیت وہی ہے، اور جو کھیتی تھی اس پر آسمان سے بجلی گری اور پورے کھیت کو جلا کر خاکستر کر دیا. کہ کیا بات ہو گئی؟ کہ یہ اچھے باپ کی اولاد نے غلط نیتیں بنائی، یہ اچھی باپ کی اولاد نے اپنی نیتوں کو بگاڑ دیا. اللہ ان کی نیتوں سے ناراض ہو گیا تو اللہ نے ان کی کھڑی کھیتی کو پائمال کر دیا. اب دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ بیچارے کی کھیتی جل گئی. کوئی اندر بھیتر کے بگاڑ کو دیکھنے نہیں جاتا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس کے بھی سنجوگ خراب ہو جائیں، جس کے بھی حالات خراب ہو جائیں، چاہے انفرادی نجی طور پر، امت طور پر، یا گھر میں، یا اجتماعی طور پر، یا دھندے کیا، کہیں کے بھی حالات خراب ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ یہ تمہارے سنجوگ جو خراب ہوئے ہیں، یہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمہارے سنجوگ خراب ہوئے ہیں. کوئی کسی کو آکشیپ نہ دے، کوئی کسی کو قصوروار نہ کہے میرے بھائی نے ایسا کیا اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے بیٹے نے میرے ساتھ چیٹنگ کی، میرے نوکر نے میرے ساتھ چال بازی کی، میرے بھائی نے مجھے دھوکہ دے دیا، بیپاری دھوکہ دے گیا. کچھ نہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. کہے لوگوں اگر تمہیں کوئی باتیں پہنچتی ہے تو یہ یقین مانو کہ تم نے جو حرکتیں کی ہے وہ تمہاری حرکتوں کا تمہیں یہ سزا ملی ہے. اللہ کسی کے حق میں ظالم نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وما ربک بظلام للعبید، کہ تمہارا اللہ ظالم نہیں ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ تو رحمان اور رحیم ہے. اللہ رحمان اور رحیم ہے. اللہ نے اپنے عرش پر لکھوایا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میں رحم والا ہوں. اللہ نے ہمارے اوپر ظلم کیا، اللہ ہمارے ظلم کے لیے پیدا نہیں ہے، اللہ ہمارے ظلم کے لیے نہیں ہے، اللہ نے ہمیں ظلم کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. لیکن چونکہ اللہ پاک انصاف والے ہیں، انصاف، تو اللہ ہم سے انصاف کا معاملہ کرتے ہیں. یہ مبارک محنت جو ہے، اس مبارک محنت کے راستے سے ان چیزوں کی فکر دلائی جا رہی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کی بات کہہ رہے ہیں. ارے بھائی تبلیغ کی بات یہ تبلیغ والوں کی بات نہیں ہے. تبلیغ کی بات یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ نبی جی ہم نے آپ پر جو چیزیں اتاری ہے، جتنی چیزیں اتاری ہے وہ ساری انسانیت کے لیے ہے. آپ جو اتاری ہوئی چیزیں سب کو پہنچاؤ. بھائی وہی تو خالی نبی پر آتی ہے. اللہ کیا چاہتے ہیں وہ تو نبی پر آئے گا، میرے آپ پر تو نہیں آئے گا. اللہ جو چاہتے ہیں وہ تو اللہ نے نبی پر اتارا ہے. 24,000 مرتبہ اللہ نے اپنے نبی کے پاس، اپنے پیارے نبی کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. 24,000 مرتبہ. اتنی مرتبہ ہمارے نبی کے پاس آئے. جب باتیں پہنچ گئی تو اللہ ہمارے نبی علیہ السلام کو فرمایا اے نبی جی ہم نے آپ کو جو باتیں دی وہ لوگوں کو سمجھاؤ. بلغ ما انزل الیک، ہم نے جو باتیں آپ کو دی وہ لوگوں کو پہنچاؤ. تو یہ پہنچانا، ایک دوسرے کو سمجھنا اور سمجھانا یہ نبیوں کا کام ہے. اب ہم سے ہمارے نبی پردہ فرما گئے، ہم سے ہمارے نبی پردہ فرما گئے تو ہمیں یہ حکم دیا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه.
کہ اب ہمارے درمیان سے ہمارے نبی نے پردہ فرمایا تو یہ فرمایا کہ اب دنیا میں لوگوں کے پاس نبی نہیں جائیں گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی لاڈلی امت ہے، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے آنسوؤں سے بری ہوئی امت ہے، یہ امت برباد ہو جائے اور یہ امت ایسی لاورش چھوڑ جائے، یہ ہمارے اللہ کو پسند نہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کو پسند نہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں یہ ہدایت دی اور ہمیں یہ بات سمجھائی کہ لوگوں سے بات کہو کہ ہر ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے، وہ ایک دوسرے کی ہمدردی کرے گا، وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے گا۔ اسی لیے وہ باتیں جو دنیا میں نبی لے کر پھرتے تھے، اب دنیا میں سے ہم سے نبی نے پردہ فرما لیا تو اب یہ امت اس کو لے کر پھر رہی ہے۔ بھائی کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا پھرنا، کسی کو اپنا گھر چھوڑ کر کہیں جانا اچھا نہیں لگتا، سب کے ساتھ کاروبار لگے ہیں، سب کے ساتھ بیوی بچے لگے ہیں، سب کے ساتھ بیماری سیماری لگی ہوئی ہے اور سب کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوا ہے۔ مسجدوں میں سونا کس کو اچھا لگتا ہے؟ ٹھنڈی کے ماحول میں اپنے ہاتھ سے کچا پکا کر کھانا کس کو اچھا لگتا ہے؟ ارے بھائی کتنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کتنے خراب کہانی کا سلی سنا دیتے ہیں، کتنے گندے رویوں سے لوگ پیش آ جاتے ہیں، لوگ برداشت کر جاتے ہیں، لوگ برداشت کرتے ہیں۔ کیوں برداشت کرتے ہیں؟ کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی برداشت کیا ہے۔ جب ہمارے نبی علیہ السلام مکے والوں کو سمجھانے جاتے تھے تو مکے والے ہمارے نبی کو نہیں سمجھ سکے، ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی اور ایسی دشمنی کی کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو مکہ سے نکال دیا، مکے سے نکالا ہے۔ تو یہ جو دھکے کھاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پاس آتے ہیں، یہ اپنے گھر کے لاڈلے ہیں، سب اپنے گھر کے شہزادے ہوتے ہیں۔ وہ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ فلاں اور فلاں، لیکن ان کے وہاں جا کر دیکھیں کہ کون کیسا کیسا ہوتا ہے۔ ہاں لیکن برداشت کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمیں برداشت کرنے کی تعلیم ہمارے نبی نے دی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو احد والوں نے سب سے زیادہ تکلیف دی، ہمارے نبی علیہ السلام کے سر میں خون نکل گیا، دانت مبارک گر گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام اونده گر گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احد والوں کے لیے بد دعا کر دو۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے تیرے نبی کو اس لیے تکلیف دی کہ وہ نبی کو جانتے نہیں ہے، کہ اللہ تو انہیں معاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بد دعا دینے والا نبی بن کر نہیں آیا ہوں۔ طائف والوں نے سب سے زیادہ پریشان کیا ہمارے نبی علیہ السلام کو، اتنا پریشان کیا کہ جسم لہو لہان ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان دونوں اس بستی کو دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کو کچل ڈالیں۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اگر یہ نہیں سمجھ پاتے تو ان کے اولاد میں اللہ کو ایسا پیدا کرے گا جو ہماری بات سمجھ لے گا۔ تو یہ برداشت کرنا کہ یہ نبیوں کی سنت ہے اور نبیوں کی میراث ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے پاس یہ جو لوگ آتے ہیں اور ہمیں اور آپ کو سمجھانے کی محنت کرتے ہیں تو یہ وہ ختم نبوت کے رشتے کی وجہ سے، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ ذمہ داری ہمارے ذمہ نہ ہوتی تو کوئی اپنا گھر نہ چھوڑتا، کوئی اپنے بیوی بچوں کو نہ چھوڑتا، کوئی اپنے کاروبار کو نہ چھوڑتا، کوئی ہمارے اور آپ کے پاس نہ آتا۔ یہ پھرنا اسی لیے ہو رہا ہے کہ اب نبی نے ہم سے پردہ فرما لیا، اب یہ انسانوں کی ہمدردی ہمارے اور آپ کے ذمہ ہے۔ آپ دیکھو حضور علیہ السلام کے صحابہ 1.25 لاکھ صحابہ سے 1.25 لاکھ صحابہ، حضرت امام مالک ہمارے بڑے بزرگوں میں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں 10 سے 12 ہزار کی قبریں ہیں، باقی سارے صحابہ پوری دنیا میں دفن ہیں، پوری دنیا میں۔ بھئی ان کو پوری دنیا میں جانے کو کس نے کہا تھا؟ یہ کیوں چلے گئے؟ یہ جتنے بزرگ ہمارے علاقوں میں دفن ہیں یہ یہاں کی پیداوار نہیں ہے۔ آپ ان کو دیکھو، کوئی افغانستان سے آیا ہے، کوئی بغداد سے آیا ہے، کوئی ایران سے آیا ہے، جاؤ ان قبر والوں سے جا کر پوچھو، ان بزرگوں سے پوچھو کہ تمہیں اپنے گھر سے کس نے نکالا تھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ہمارے پاس پڑاؤ ڈال دیا؟ کہ وہ اندر کا دکھ تھا، وہ اندر کا درد تھا کہ یہ امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، کہ اس دکھ درد نے ان کو اپنے وطن سے چلایا، اپنے علاقوں سے چلایا، اپنے خاندانوں سے چلایا، گھر سے بے گھر ہو گئے، اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر میرے اور آپ کی مٹی میں آ کر یہاں ہمارے اور آپ کی زمینوں میں دفن ہو گئے۔ کہ ہم اس کو اضافی چیز نہ سمجھیں،
जिसने भी कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो अपने नबी को नबी मानता है और जो नबी को आखिरी नबी मानता है, उसके जिम्मे है कि वो दूसरे उम्मत की फिक्र करे। जैसे एक बाप के 3 बेटे, हर एक दूसरे की हमदर्दी करता है। अरे भाई क्यों हमदर्दी करते हो? कि ये मेरा भाई है, ये सगे बाप का मेरा बेटा है, सगे बाप का बेटा है, मेरे सगे बाप का बेटा है। जैसे ये हमारे सगे बाप के बेटे हैं, ऐसे अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे नबी का हक जानते हो कितना है? तुम्हारे ऊपर तुम्हारे नबी का हक कितना है तुम्हें पता है? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। ऐ लोगों, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे नबी का हक तुम्हारी अपनी जात से भी पहले है। बीवी से पहले नहीं, अब्बा से पहले नहीं, भाई बहनों से पहले नहीं। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे नबी का हक तुम्हारी अपनी जात से भी पहले है कि हम अपने नबी के ऊपर अपनी जात को कुर्बान कर सकते हैं। हम अपने नबी की इज्जत के खातिर, हम अपने नबी के कलमे के खातिर हम अपनी जातें भुला सकते हैं। इसलिए एक साहबी ये फरमाते थे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के नबी आप पर हमारी जान कुर्बान, अल्लाह के नबी आप पर हमारा माल कुर्बान। आप देखिए हमारे देहातों के हालात, हमारी बस्तियों के हालात देखो कि हमारी बस्तियां मुसलमानों की बस्तियां हैं और उन बस्तियों में अभी 100% नमाज नहीं है। सबसे बड़ा ईमान के बाद का फरीजा वो नमाज है। नमाज सबसे पहले क़यामत में जो हिसाब होगा वो नमाज का होगा, नमाज का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर्दा फरमाने से पहले उम्मत से कह रहे थे, पर्दा फरमाने से पहले फरमा रहे थे कि ऐ मेरी उम्मत नमाज का ख्याल करना, ऐ मेरी उम्मत नमाज का ख्याल करना। वो नमाज कल हमने करजरी में सुना, बाज देहातों में 10% है। ये मांगरोल जैसा मांगरोल, वहां 50% से 50% के आसपास है। कोई सोच सकता है मांगरोल में 50% नमाजी? कितनी पुरानी तबलीग है ये वेरावल, ये जूनागढ़, इतने सारे पुराने, और अभी हमारे वहां नमाज एक फरीदा जिंदा नहीं हुआ। और हमारे देहातों की कोई खैरियत पूछने वाला नहीं। हमारे गामड़े, हमारे देहात, हम सोचे हमारे होते हुए ये सारे के सारे अल्लाह से दूर रहे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जीवन से दूर रहे और हम ऐसे ही मर गए। हम कल अल्लाह को क्या जवाब देंगे? कल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हम क्या चेहरा दिखाएंगे? इस दुख ने सहाबा को पूरी दुनिया में फिराया था। इस दुख ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा को फिराया था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लाडलों को फिराया था। हसन और हुसैन उसके लिए फिरे थे, करबला में उसी गम के लिए गए थे। करबला में 70 सहाबा शहीद, 70 लोग शहीद हुए, उसमें 16 लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर के लोग थे, अहले बैत। करबला में जब मैदान में उतरे हैं तो दुश्मन से कहने भेजा कि हमें नमाज पढ़नी है, थोड़ी देर के लिए तेरे तीर को रोक दे। तो उसने कहा हम तीर नहीं रोकेंगे। तो हजरत हुसैन कहने लगे वो रोके न रोके, हम नमाज नहीं छोड़ सकते हैं। उन्होंने उस हाल में नमाज पढ़ी और उसी हाल में उनको छल्ली कर दिया गया। ये इस उम्मत के खातिर इन्होंने अपनी जानें दी है। 2 साल का अब्दुल्ला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बेटे नवासी हजरत हुसैन का 2 साल का अब्दुल्ला था, 2 साल का। पता चल अंदाजा लगा कि दुश्मन हमला करेगा तो घर वालों से कहा कि जरा ना बेटे को, अब्दुल्ला को थोड़ी देर के लिए तो मैं उसको एक निगाह से देखूं। अपने हाथ में भी तो उठाया था, एक तीर संग सुनाता हुआ आया और इतने 2 साल के मासूम अब्दुल्ला के गले में यहां लगा और सुराख करते हुए निकल गया। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस खून को यूं उठाया और यूं आसमान पर करते हुए अल्लाह से कह रहे हैं, ऐ अल्लाह, अगर तू आले रसूल से ये कुर्बानी चाहता है, हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं है। ये दीन इस तरह से हम तक आया है, इससे घर उजड़े हैं, इससे खानदान उजड़े हैं कि मदीना मुनव्वरा की औरतें बेवा हुई है, मदीने के बच्चे यतीम हुए हैं। एक साथ औहद में 70 जनाजे उठे हैं, 70। एक जनाजे के साथ 4 रिश्ते जुड़े होते हैं। वो मरने वाला किसी का बेटा है, वो मरने वाला किसी का भाई है, वो मरने वाला किसी का बाप है, वो मरने वाला किसी का शौहर है। एक मरने वाले के साथ 4 जुड़े होते हैं। जिस छोटे से मदीना मुनव्वरा में 70 जनाजे उठे हों, जरा सोचो कि उस मदीने का क्या हालत बना होगा, क्या हालत बनी होगी।
لیکن وہ اندر کا دکھ تھا. ان مدینے والوں سے اللہ کے مدینے والوں کو انصار کہتے ہیں، انصار، اور انصار کہتے ہیں اللہ کے دین کا ساتھ دینے والے. ان اللہ کے دین کے ساتھ دینے والوں سے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم ساتھ دیتے رہنا. ہو سکتا ہے آگے زمانے میں تمہارے ساتھ لوگ اچھا ویوہار نہ کریں، لیکن تم کچھ مت کرنا، برداشت کر جانا، اور تمہارا بدلہ مجھ سے حوض کوثر پر لے لینا، کہ میرے پاس آ کر حوض کوثر پر مجھ سے بدلہ لے لینا. آج لوگوں سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس فکر کو لے کر پوری دنیا میں پھرو، اور تم سے کوئی ناگواری کی بات پیش آئے، تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، کوئی تمہیں دھکے دے، کوئی تمہیں نکال دے، کوئی تمہیں مار دے، برداشت کر جاؤ، اور برداشت کر کے کل قیامت کے دن ان آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اللہ کا دین کا ساتھ دیتے دیتے تم نے دھکے کھائے ہیں، تم نے لوگوں کی گالیاں کھائی ہے، تم نے لوگوں کی کڑوی کسری سنی ہے، تم اللہ کے لیے پھرے ہو، اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاکیزہ طریقے زندہ ہو جائے، اس کے لیے پھرے ہو، اور اس کے لیے تم گھر سے بے گھر کیے گئے، اور تمہیں تو یہ بیکار نہیں جائے گا. ہم اللہ سے بہت امید کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے اور آپ کے نبی نے سمجھایا ہے جو جس کی مشابہت کرے گا ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہم ان انصاری صحابہ کی مشابہت کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی مشابہت کرتے ہیں. جس نبی نے اس دین کے لیے مکہ کو چھوڑا، اپنے وزیر اور وطن عزیز کو چھوڑا، کعبہ کو چھوڑا، کعبہ کو، اگر اس کے لیے ہماری قربانیاں لگتی ہے ہم اللہ سے امید کرتے ہیں. اس لیے یہ 2 دن آپ حضرات نے اور ہم سب نے یہ باتیں سنی ہیں، یہ خالی برکت کے لیے نہیں سنائی گئی ہے، یہ ثواب کے لیے نہیں ہے. ساری کی ساری چیزیں یہ ذمہ داری کی چیزیں ہیں. ہر ایمان والے کے ذمہ 3 ذمہ داریاں ہیں، 3 ذمہ داریاں. جب تک ان 3 ذمہ داریوں کو وہ نہیں سمجھے گا اور پوری نہیں کرے گا وہ سب پورا مسلمان نہیں ہو سکتا. کہ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کہ سب سے پہلی ذمہ داری کہ ہم سب کا رشتہ اللہ سے ہے. اللہ کے رشتے کا کیا حق ہے ہم پر؟ اس کو ایک ایک کو سمجھنا ہوگا. بھائی میرا اللہ سے سبند ہے، میرا اللہ سے کیا سبند ہے؟ اللہ مجھ سے کون سا سبند چاہتے ہیں؟ اللہ مجھ سے کون سا رشتہ چاہتے ہیں؟ علماء نے فرمایا اللہ کے رشتے کا قبر میں جاتے ہی پہلے سب سے پہلے اللہ کے رشتے کا سوال ہوگا کہ اللہ کے رشتے کا حق یہ ہے. اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی دنیا میں شریک نہیں ہے. لا شریک لہ، ہم کلمے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی کرتا دھرتا نہیں ہے. اللہ کو اللہ ماننا اور اللہ کی ماننا، اللہ کی ایسی ماننا جیسے وہ چاہتا ہے. اور یہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی مخلوق، انسان ہو یا جانور، ان کے ساتھ کیسے رہنا، اس کے طریقے اس نے ہم کو سکھائے ہیں. اس طریقوں کو سیکھنا اور ان کے ساتھ ایسا ویوہار کرنا. اگر کوئی آدمی بزرگ بن گیا لیکن اس کے مخلوق کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتا، یہاں تک کہ اگر جانوروں کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتا تو جانور کے ساتھ ٹھیک نہ رہنا اس کو جہنم میں لے جا سکتا ہے. وہ پہلی صف کا نمازی ہے اور تہجد گزار ہے، لیکن وہ اللہ کی مخلوق کو تراس دیتا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے واقعہ سنایا، ہمارے نبی نے سنایا، پوری دنیا سنا دے غلط ہو سکتا ہے، ہمارے نبی کا بیان کیا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی کی گواہی اللہ نے دی ہے. وہ نبی نے سنایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس عورت بہت نیک عورت تھی. اس نے ایک بلی پایا، اس کے گھر میں ایک بلی گھس جاتی تھی جو دودھ پی جاتی تھی. جب اس نے غصے میں آ کر اس بلی کو باندھ دیا. جب وہ بلی بن گئی تو اس کو کھانا نہیں دیا، وہ مر گئی. جب وہ مر گئی تو اس نے اس کو پھینک دیا. جب اس عورت کا انتقال ہوا تو لوگوں نے پوچھا کیا گزری اس عورت کے ساتھ، تو اس نے خواب میں بتایا کہ اس کا جہنم کا فیصلہ ہوا. بھائی کیسے ہو گیا؟ کہا اس نے اللہ کے اس مخلوق کو پریشان کیا، اللہ ناراض ہو گئے. اللہ تو ایک بلی کو مارنے سے بھی راضی نہیں ہوتے کہ انسانوں کو ہم تکلیف دیتے ہیں، ہم انسانوں کی مخبری کرتے ہیں، انسانوں کی جانی نقصان کرتے ہیں، انسانوں کا مالی نقصان کرتے ہیں، مصیبتیں ان کے لیے مول لیتے ہیں. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا میری اولاد سکھ کے دن دیکھ سکے گی؟ میرے دن میں لوگوں کو تراش دوں اور میرے بچے سکھی ہو جائیں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کا پہلا حق یہ ہے اللہ کو ایسا ماننا جیسا اس کے ماننے کا حق ہے، اور اس کی ماننا ایسے جیسے اس کے ماننے کا حق ہے، اور اس کے مخلوق کے ساتھ جیسے رہنا ایسے رہنا ہے. دوسرا ہم سب کا رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے.
इस जमीन पर सबसे बड़ा अगर कोई दर्जा है अल्लाह के बाद वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। अगर अल्लाह के नबी हमसे राजी है तो हमारा अल्लाह राजी है, अगर हमारे नबी हमसे नाराज है तो अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा। हमारे नबी को राजी करना है। हमारे नबी कैसे राजी होंगे? कि हमारे नबी क्या, उनसे दो रिश्ते हमारे हैं। एक, हमने अपने नबी को नबी माना है, हमने अपने नबी को नबी माना है। उसका तकाजा यह है कि मैं सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक मोहम्मदी बन जाओ, मोहम्मदी। हम बिरादरी नहीं है, ये घांची है, ये मेमन है, ये पता नहीं कौन है कौन है। क्या किसी की पेशानी पर लिखा हुआ है ये जन्नत में जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा? ये ओरखान के लिए अल्लाह ने बनाया, ओरखान, ताकि पहचान हो अल्लाह के वहां इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारे। हम मोहम्मदी है, मोहम्मदी। हम एक उम्मत है, एक उम्मत। अल्लाह के नबी इस्लाम ने हमको भाई बनाया है और फरमाया यशुद्दु बादुहु बादा। कोई भी बिरादरी हो, कोई भी खानदान हो, अल्लाह के नबी इस्लाम ने कलमे वाले को कलमे वाले का भाई बनाया है। और फरमाया वला तबागदू वला तहासदू वला तदावरू वकुनू इबादल्लाह इखवाना। आपस में हसद न करो, आपस में कीना न करो, आपस में बुग़्ज़ न करो और अल्लाह के लिए भाई भाई बनकर रहो। हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया, जहां पूरी उम्मत थी, और फरमाया किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत नहीं है, किसी अरबी को किसी अजमी पर फजीलत नहीं, किसी अजमी को किसी अरबी पर फजीलत नहीं है। अल्लाह के वहां इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारे। बिलाल हबशी काले थे, अल्लाह के वहां इज्जत वाले थे, और अबू लहब गोरा चिट्टा था, अल्लाह की निगाह में गिरा पड़ा था। किसी को कोई खानदान से हसब नसब न करे। अगर कोई हसब नसब इज्जत के काबिल है वो सैयद लोग है, सैयद लोग। सारे रिश्ते कयामत के दिन खत्म हो जाएंगे सिवाय सैयदों के सादात मोहतरम लोग हैं, उनकी इज्जत की जाए, उनको सर पर बिठाया जाए, सैयद हमारे बड़े हैं। बाकी हम भाई हैं, हम मोहम्मदी हैं, मोहम्मदी। न फलाऊं न मैं फलाऊं न मैं फलाऊं। अगर ये बोल हमने बोले, इस कटी हुई उम्मत को हमने काट दिया। हम मोहम्मदी है, हम कलमे वाले बनकर रहे हैं। मैं यहां से लेकर यहां तक हुजूर का नमूना बनकर जिंदगी गुजारूं। कोई मुझे देखे तो कहे कि ये है हुजूर का उम्मती, ये है हुजूर का उम्मती। दुनिया में लोग यूनिफॉर्म से पहचाने जाते हैं, शक्ल सूरत से पहचाने जाते हैं, मैं भी पहचाना जाऊं। और कल कयामत के दिन मेरा नबी देखे तो वो भी पहचान ले कि मेरा उम्मती है। हाँ, इसके लिए हमारी चेहरे, हमारे मोहरे, हमारी गमी, हमारी खुशी, हमारी रहनी करनी सारी के सारी इसके ताबे हो जाए। मोहम्मदी, पेशानी के बालों से लेकर पैर के नाखून तक हम रीत रिवाज बिरादरियों के अपनाते हैं, खानदानों के अपनाते हैं, हम रीत रिवाज समाज और सोसाइटी के अपनाते हैं। मेरे नबी के तरीके के मुकाबले में मेरा समाज कुछ नहीं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुकाबले में मेरी बिरादरी कोई हैसियत नहीं रखती। सबसे बड़े अल्लाह के नबी है। अगर दुनिया में कोई इमामत जिसको इत्तिबा करनी हो तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करे। अगर उनकी इत्तिबा के लिए लोग नाराज होते हैं, हो जाने दें। अल्लाह को नाराज न करें, अपने नबी को नाराज न करें। एक, हम अपने आप को मोहम्मदी बनाएं। दूसरा, हमने अपने नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी माना है, आखिरी नबी। अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन दुनिया में हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ लोग आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। सलासन कज़्ज़ाबून, क्या आएंगे वो झूठे होंगे, झूठे होंगे, नबूवत का दावा करेंगे। तो दुनिया में ऐसे लोग आने वाले हैं जो नबूवत का दावा करेंगे, वो झूठे होंगे। हमारे नबी पर अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया। हमारे नबी को अल्लाह ने नबियों का सरदार बनाया। हमारे नबी खातमुन नबीयीन है, हमारे नबी इमामुल अंबिया है, उनके बाद कोई नहीं। तो हम अपने नबी अलैहिस्सलाम की उन बातों को याद करेंगे जो उन्होंने पर्दा फरमाने के मौके पर हमसे फरमाया। कि क्या फरमाया था कि मैंने जो काम किया है वो मेरे मानने वालों का काम है। हादिही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। कि जो नबी ने काम किया, कि नबी ने अल्लाह के बंदों को अल्लाह की पहचान करवाई। एक एक के पास गए। साहबा मक्के के फरमाते हैं, एक साहबी ईमान नहीं लाए थे, वो कहने लगे कि हमने
हुजूर कुरैश में से थे, तो फरमाया इस कुरैशी नौजवान को देखा कि जब सूरज उगा था तब से रास्ते पर खड़ा है, और सूरज उगने के बाद से लेकर सूरज माथे पर आ गया तब तक खड़ा है, आने जाने वालों को समझा रहा है, काला वाला कर रहा है, भाई बचूला कर रहा है, और रास्ते में जाने वाले कोई चेहरे पर थूक देता है, कोई मिट्टी डालता है, और ये बर्दाश्त कर रहा है कुरैशी। फिर वो मुसलमान हो गए तो कहने लगे मैं देखता था इतनी मेहनत की, कभी कोई दुश्मनी में ओझड़ी डाल देता था, कोई गले का फंदा डाल देता था, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की पहचान करवाना नहीं छोड़ा। हमारे नबी ने फरमाया जिसने मेरा कलमा पढ़ा उसके जिम्मे है वो मेरी उम्मत की हमदर्दी करे। ये पूरी उम्मत पूरी दुनिया में फैली हुई है, उसकी हमदर्दी करना हर कलमे वाले का काम है। ये तबलीगी जमात कोई ग्रुप नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई फिरका नहीं है, ये एक कलमे वाले का काम है। वो अपनी फिक्र करे और अपने घर वालों की करे और पूरी इंसानियत की करे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया अपनी फिक्र करो, कु अनफुसकुम व अहलिकुम, अपने पूरे खानदान की फिक्र करो। एक एक की फिक्र की उन्होंने। फिर फरमाया अपने रिश्तेदारों की फिक्र करो, वअन्दिर अशीरतकल अक़रबीन, फिर मक्के वालों की फिक्र करो, वलितुन्दिर उम्मल क़ुरा, फिर फरमाया मक्के के अतराफ वालों की फिक्र करो, वमन हौलहा, फिर फरमाया पूरी दुनिया की फिक्र करो, काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। हम सबकी फिक्र को लेकर फिरेंगे, जहां तक हम जा सकते हैं वहां हम जाएंगे, जहां हम नहीं जा सकते वहां अफराद को तैयार करके भेजेंगे। ये खाली बरकत और सवाब की बात नहीं है, करके जाएंगे उनका, और जो करके नहीं जाएंगे ये बात याद रखें अल्लाह के वहां कल पेशी होनी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को चेहरा दिखाना है। ये जितने मारे मारे फिर रहे हैं वो, और मैं मजे से अपने घर में खर्राटे लेकर सोता हूँ, क्या मैं और वो मारे मारे फिरने वाला, लोगों के धक्के खाने वाला, क्या दोनों एक तराजू में तोले जाएंगे? क्या दोनों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के आली दरबार में एक चेहरे से खड़े होंगे? सगे दो बेटे हों, एक काम करके आया हो और एक काम किए बगैर आया हो, वो दो सरखे बाप की नजर में नहीं होते, तो जो काम करके गए होंगे वो, और जिसने काम नहीं किया, क्या दो बराबर हो जाएंगे? इसलिए खुशकिस्मती है अभी जीवन मौजूद है, अपने जीवन को काम में लगा लें, अपने बस में जो कर सकते हैं करने में कमी न करें। मर गए कोई याद नहीं करेगा, हमारे दुख का भागीदार कोई नहीं होगा। इसलिए दूसरी जिम्मेदारी कि अपनी जान माल को लेकर अल्लाह के मखलूक की खुशामद करना, तबलीग का काम करना, ये दूसरी जिम्मेदारी। और तीसरी जिम्मेदारी हम पर हमारे दीन की है। दीन की क्या जिम्मेदारी? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं दीन की जिम्मेदारी है कि एक एक आदमी इस दीन का मददगार बने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू अंसार अल्लाह, के दीन का मददगार बनो, मोहल्ले में मददगार बनो, मस्जिदों में मददगार बनो, जहां भी दीन का काम आए मददगार बनो, ताकि ये दीन का पौधा उग जाए। अरबी में नुसरत कहते हैं पौधे को पानी पिलाना, अरबी में नुसरत कहते हैं पौधे को पानी पिलाना। इस दीन के छोर को ऐसा पानी पिलाओ कि दीन का छोर उग उठे। अभी तो हमारे गांवों में हमारे छोकरों के मकतब नहीं शुरू हुए, हमारे पैसे मौजूद है, हमारी सलाहियत वाले लोग मौजूद है, और हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाने वाले नहीं है, उनके लिए हमारे पास तनख्वाह नहीं है। हमारे गामड़े पड़े हुए हैं। कल मैंने पूछा कुछ गामड़े वालों से, उनके वहां कुरान पढ़ाने के लिए बच्चे नहीं, अल्लाह का नाम नहीं जानते, नबी का नाम नहीं जानते। हमारे पैसे किस काम के, हमारी सलाहियतें किस काम की? ऐसे देहातों में नमाज नहीं हो रही है, नमाजियों को लाने की मेहनत नहीं हो रही। हमारे जिम्मे है कि इस दीन का हम पौधा उगाएं, हम अल्लाह के दीन की नुसरत करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू अंसार अल्लाह। कब्र में जाने के बाद पहले ये तीन सवाल होंगे, एक अल्लाह का और एक रसूल का और एक दीन का। खुशकिस्मत है हमारे साथी जो यहाँ से इस मुबारक दीन को सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं। ये जिंदगी सीखने की है, ये सोच बनाने की है। इसलिए एक एक ईमान वाले से कहा जाता है कि ये जिंदगियां सीखने के लिए जाओ। ये अल्लाह के रास्ते में जो 4-4 महीने चिल्ले में भेजा जाता है वो खाली घूमने फिरने के लिए नहीं। जिस तरह अभी आपने बात सुनकर एक जहन बनाया, ऐसे एक वक्त अल्लाह के रास्ते में फिरकर आदमी की सोच बने, आदमी की फिक्र बने, आदमी के जज्बात बने और अच्छे अमल के करने का वो आदी बन जाए। खुशकिस्मत है वो साथी कि जो यहाँ से अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं। ये जिंदगी उनको भी सीखनी है और वो साथी जो नहीं जा रहे हैं उनको भी सीखना है। इसलिए वो साथी इसकी नियत करें कि मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि मुझसे मेरा अल्लाह राजी हो जाए, और अल्लाह राजी होते हैं दीन के सीखने से, दीन की मेहनतों को सीखने से, दीनदार बनने से। इस नियत से हमें सफर करना है। भाई सब इसकी नियत करते हो, इसी नियत से करोगे इंशाअल्लाह। तो जब इसको सीखने के लिए जा रहे हो तो जिस तरतीब पर चलने को हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, इस तरतीब पर अगर वक्त लगाओगे तो इंशाअल्लाह ये चीज सीखने मिलेगी।
ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ سفر اس نیت سے ہو، اور دوسرا یہ سفر تابع داری کے ساتھ ہو، ہمیں اللہ کی بات ماننا آ جائے، ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی بات ماننا آ جائے۔ ہم اپنے من کی بات ابھی مانتے ہیں، معاشرے کی بات مانتے ہیں، سماج کی بات مانتے ہیں، سوسائٹی کی بات مانتے ہیں، نبی کی بات ماننے کے ہم عادی نہیں ہوئے۔ اس لیے جب آپ کی جماعت بنے گی تو آپ کے اوپر ایک ذمہ دار طے کریں گے، وہ ذمہ دار آپ کو موقع بموقع کی سنت شریعت کی روشنی میں رہبری کریں گے۔ مسجد سے کیسے نکلنا، راستے میں کیسے چلنا، مسجد میں کیسے سونا، کیسے کھانا کھانا، یہ رہبری اس لیے کریں گے تاکہ روز 4 مہینے میں اس رہبری کے مطابق کرتے کرتے ہم ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کے عادی بن جائیں، کہ اپنے امیر کی بات اس لیے ہمیں ماننی ہے کہ ان کی باتوں کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی بات ماننا آ جائے اور ہمیں اللہ کے نبی کی بات ماننا آ جائے۔ اس لیے پورے سفر میں تابع دار ہو کر اپنے ذمہ دار کی بات مان کر چلنا ہے، چلیں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات، ہم اپنی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں تو ہم اپنے جان و مال کے ساتھ جائیں گے، ہم جان بھی ہماری، مال بھی ہمارا۔ یہ کیوں کریں گے کہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا سفر کیا مکے سے مدینے کا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اونٹنی کا قرضہ لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ اپنی جان سے ہم تبلیغ کریں گے، ہم کرائے کے ٹٹو نہیں بنیں گے کہ جان ہماری مال اور کوئی ہم کو دے دے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے دین دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لیے اپنی جان لگائی اور اپنا مال لگایا۔ امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح میں آئی ہے، سونے کی اینٹیں اور چاندی کی اینٹیں لے کر آئی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سب کو اللہ کے نام پر ایسا لگایا، اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لیے، کہ جس دن پردہ فرما رہے تھے اس دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں کھانے کا تیل نہیں تھا۔ سونے کی اینٹیں، سونے کی چاندی کی اینٹیں لگا دی ہے، تو ہم اپنی جان مال اس کے لیے لگائیں گے، اس لیے اپنی جان و مال کے ساتھ جائیں گے۔ جب اپنی جان و مال کے ساتھ جانا ہے تو ہماری جتنی ضروریات ہے وہ ساری ہم پہلے سے اپنے گھر سے لے کر جائیں، اجتماعی اور انفرادی جتنی ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری ہم یہیں سے لے کر جائیں، تاکہ پورے سفر میں کسی سے ہمیں سوال نہ کرنا پڑے۔ سوال کرنا حرام ہے، بغیر ضرورت کا سوال کرنا یہ حرام ہے۔ کتابوں میں آتا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے کہ جو مال بڑھانے کی نیت سے کسی سے سوال کرے گا اللہ اس کے اوپر فقیری کا دروازہ کھول دیں گے، وہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا، فقیر ہی بنتا جائے گا۔ تو ہم اپنی ضرورت کی سب چیزیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ اب یہ آپ کی جماعت مکمل ہو گئی، اعلان ہو گیا، اب آپ کو اپنے رخ پر جانا ہے۔ کوئی بہار جائے گا، کوئی بنگال جائے گا، کوئی آسام جائے گا، وہاں سب جگہ پر حضور کی امت ہے، وہاں جانا ہے۔ تو ہمارا پورا سفر سنت طریقے پر ہو، مسجد سے نکلتے ہوئے سنت کا مذاکرہ کر لو کہ کیسے نکلنا ہے۔ راستہ مسجد سے اسٹیشن جاؤ، پیدل جانے کی کوشش کرو، پیدل جاؤ۔ کیوں پیدل جائیں گے؟ ہمارے پاس پیسے نہیں اس کے لیے کہ نہ دنیا میں اکثر نبیوں کی محنت پیدل ہوئی ہے، ہمارے نبی پیدل چلے ہیں، ہم بھی پیدل چلیں گے ہمارے نبی کے مشابہت میں۔ اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ نبی والا کام نبی کے طریقے پر کریں گے، پیدل چلیں گے انشاءاللہ۔ پیدل چلو گے؟ جب اسٹیشن پر پہنچو تو دیکھو اور لوگ بھی ہوں گے، تم لوگ بھی ہو، تو تمہارے اور ان میں فرق ہونا چاہیے۔ تم اللہ کے دین کے ترجمان ہو تو سلیقے سے وہاں ٹھہرنا ہے، اپنے سامان کی نگرانی کرنی ہے اور اپنے آنکھوں کی نگرانی کرنی ہے، اپنی ساری چیزوں کی نگرانی کرتے ہوئے وہاں ٹرین کا انتظار کرو۔ جب ٹرین آ جائے تو سب سے پہلے اپنا سامان دیکھ لو، سامان لے کر اپنی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ سب ساتھی اپنے سامان کی خود فکر کرے، دوسروں کے بھروسے پر نہ چھوڑے۔ جب ٹرین میں سکون سے بیٹھ گئے، اب سفر شروع ہوگا تو آپس میں مشورہ کر لو کہ ہمارا 24 گھنٹے کا سفر ہے، ہم نمازیں کب پڑھیں گے، کھانا کب کھائیں گے، تعلیم کب کریں گے، کوئی ایمان والے بھائی ٹرین میں ہیں کب ملاقاتیں کریں گے۔ اس کے رعایت کے ساتھ پورا سفر کرو۔ استنجا وضو کرنا ہو اور برتن دھونے پڑے تو ٹرین کے اندر استنجا خانے بنے ہیں، اس کے اندر دھوئیں تاکہ ڈبہ خراب نہ ہو، لوگ ہمارے عمل سے گھن محسوس کریں۔ وضو میں کم سے کم پانی استعمال کریں، اس پانی میں پورے ٹرین والوں کا حصہ ہے۔ برتن دھونے میں کم سے کم پانی استعمال کریں، سب کا حصہ ہے۔ نماز قصر پڑھنی ہے تو مختصر پڑھیں، آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس رعایت کے ساتھ ہمارا سفر ہو۔ جب بستی میں پہنچے تو بستی ٹرین سے چالو ٹرین میں جب اسٹیشنوں پر اترے تو کوئی اترے نہیں، مشورے سے 2 ساتھی طے کر لیں، کوئی گھٹتی پڑتی چیزیں ضرورت کی وہ لینے کے لیے اترنا پڑے تو وہ ساتھیوں کو اتارو، وہ انشاءاللہ اتر کر لے کر آئیں گے، ان کے ذریعے سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، کوئی ایمان والے ہوں ان سے ملاقاتیں کریں۔
پھر اس کے بعد جب تم بستی میں پہنچو تو سنت طریقے پر دعا پڑھ لو، اللہم بارک لنا فیہا، یہ نبی نے دعا سکھائی ہے، وہ دعا کے ساتھ بستے میں داخل ہو جاؤ۔ جب اسٹیشن پر اترو ہر ساتھی اپنا سامان خود لے کر اترے، دوسرے کے بھروسے پر نہ چھوڑے۔ جب اتر گئے سب سامان دیکھ لیا، پھر وہ اللہ سے دعا کر دو کہ اللہ اس بستی میں جا رہے ہیں تو ہماری مدد فرما۔ ہر بستی میں جانے کے بعد ہر جماعت کو 3 کام کرنے ہیں، ایک اپنی ذات کی تربیت کی فکر کرنی ہے، ایک اس بستی کے ایمان والوں کی فکر کرنی ہے۔ اس ایمان والوں کی فکر میں 2 کام کرنے ہیں، ایک اس بستی سے نقد جماعت بنانی ہے اور ایک بستی میں مسجد وار جماعت بنانی ہے۔ بڑے بڑے کام ہے یہ، تو اللہ سے دعا مانگ لو کہ اللہ بڑے کام کے لیے آئے ہیں تو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اس کی دعا مانگ کر بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اب اسٹیشن سے مسجد جاؤ، پیدل جاؤ۔ دیکھو یہ بازاروں کے راستے ہیں، ان بازاروں میں سب سے زیادہ اللہ کا غیر بولا جاتا ہے، اور جب اللہ کا غیر بولا جاتا ہے اللہ اس سے سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ ان بازاروں میں گناہ کیے جاتے ہیں، تم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ان بستیوں سے گزرو، 2 کی جوڑی بنا لو، سیکھتے سکھاتے بستی میں سے گزرو، تمہارا یہ چلنا ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا۔ جب مسجد میں پہنچ جاؤ تو مسجد اللہ کے گھر ہیں، مسجد میں آداب کے ساتھ رہنا ہے، آپ کا پورا سفر میں قیام مسجدوں میں ہوگا۔ مسجد اللہ کے گھر ہیں، اس کی صفائی اللہ کے نبی علیہ السلام خود کرتے تھے۔ اللہ نے سب سے پہلا بیت اللہ بنایا تو اپنے بڑے نبی کو اس کی صفائی کا حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام کو، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم مسجد کو صاف رکھیں گے، گندا نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری مجبوری ہے، ہمیں مسجد میں ٹھہرنا پڑتا ہے، اس لیے اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں، اعتکاف والوں کے لیے اجازت ہے۔ سامان ایک کونے میں رکھ دیں، اس پر چادر ڈال دیں، پھر اس کے بعد مسجد کا حق ادا کریں، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ جب مسجد میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لی، اس کے بعد فوراً مشورہ کر لیں۔ مشورہ کیا کرو کہ مشورہ یہ کرو کہ ہمارے ساتھ ساتھی آئے ہیں، ان کی اچھی تربیت کیسے ہو جائے، یہ یہاں اس بستی سے نقد جماعت کیسے بن جائے، یہاں سے مسجدوار جماعت کیسے بن جائے، اس کی فکر کرو، اور کوشش کرو بستی والے آپ کے ساتھ مشورے میں شریک ہو جائیں۔ اگر وہ شریک ہو جاتے ہیں تو آپ کی اور ان کی فکریں ایک ہو جائے گی، کام آسان ہو جائے گا۔ اگر وہ نہیں ہے تو بھی آپ مشورہ کر لو، جب وہ لوگ ظہر میں آئیں تو پورا مشورہ آپ ان کو سنا دو تاکہ وہ لوگ آپ کے مشورے میں فکروں میں شریک ہو جائیں۔ مشورہ ہونے کے بعد مشورہ آپ نے 3 کاموں کا کر دیا، ایک اپنے ساتھیوں کو اچھی تربیت کا، دوسرا اور نقد جماعت بنانے کا، اور تیسرا اس بستی میں مسجد اور جماعت بنانے کا۔ یہ تینوں مشورے آپ کو کرنے ہیں۔ اس میں پہلی چیز کا جو مشورہ ہے، یہ تینوں چیزیں کیسے قابو میں آئے گی، نقد جماعت بنانا، مسجد وار جماعت بنانا، اور اپنے ساتھیوں کی اچھی تربیت کیسے ہو جائے گی۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر جماعت 4 چیزوں میں اپنے ساتھیوں کو مشغول کرتی ہے، 4 عملوں میں، تو وہ 4 عمل ایسے ہیں اس میں مشغول کرنے سے ساتھیوں کی تربیت اچھی ہو جائے گی۔ کہ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ کہ سب سے پہلے دعوت اللہ میں، کس میں؟ دعوت اللہ، کہ ہمارے ساتھی اللہ کی بڑائی کو بولیں، ہمارے ساتھی اللہ کی عظمت کو بولیں، اللہ کی عظمت کو سنیں، اس دل میں اللہ کی عظمت آ جائیں۔ یہ اللہ کی نافرمانی اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، اس لیے سب سے زیادہ جو ہمارے ساتھیوں کو مشغول کرنا ہے اللہ کی عظمت کو سننے میں، اللہ کی عظمت کو بولنے میں۔ اس کے لیے ہمارے پاس 5 گشتیں ہیں، عمومی گشتیں ہیں، اس میں ہمارے ساتھیوں کو بھیجو، خصوصی گشتیں ہیں اس میں بھیجو، تعلیمی گشتیں ہیں اس میں ہمارے ساتھیوں کو بھیجو، تشکیل کے گشتوں میں بھیجو، اور وصولی کے گشتوں میں بھیجو۔ اور یہ عمومی گشت ہر مسجد میں اثر بعد مغرب بعد ہوتا ہے کہ 10 آدمی کی جماعت بن کر محلے میں جائیں اور محلے والوں کو جمع کر کے مسجد میں لا کر ایمان عمل کی بات ان کو سنانا، اس کو عمومی گشت کہتے ہیں۔ اس میں اپنے ساتھیوں کو بھیجو، اس میں ہمارے ساتھی اللہ کی بڑائی بولیں گے۔ تشکیل کا گشت کہ ہر بستی، جس بستی میں تمہارا قیام ہو اس میں کوشش کرو کہ 2 دن 3 دن تمہارا ایک مسجد میں ٹھہرنا ہو، اس مسجد میں رہنے والے ایک ایک ایمان والے کی ملاقات اور اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اور وہ نمازی بن جائے، وہ اعمال والے بن جائے، اس کی فکر، اور وہ اپنا دین سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جائیں، اس کے لیے اس کی تشکیل کرنا، اس میں وہ عذر کرے گا، ہمارے ساتھی کو آخرت سمجھانے کا اس کو موقع ملے گا۔ نبیوں کے واقعات سے، صحابہ کے واقعات سے، اس کو تشکیلی گشت کہتے ہیں۔ اس میں اپنے ساتھیوں کو پھراؤ۔ تیسرا وصولی گشت، جو لوگ تیار ہو جائیں ان کی بیگوں کی وصولی، وہ بھی بڑا بھاری کام ہوتا ہے، اس میں اپنے ساتھیوں کو بھیجو، اس میں ان کے آنسو بہیں گے، ان کو نبی کا طائف کا سفر یاد آئے گا کہ ہمارے نبی طائف میں گئے تھے، لوگوں نے کیسا کیا ہوگا، آج مجھے ایسا کر رہے ہیں، میں سمجھانے جا رہا ہوں، مجھے گالیاں سنا رہے ہیں، ہمارے نبی کے ساتھ کیسا کیا ہوگا۔ یہ جب چلیں گے پھریں گے تو نبی کی محنت کا نقشہ اس کے سامنے آئے گا، اس کو وصولی گشت کہتے ہیں۔
اور چوتھا تعلیم کا گشت ہے کہ جب مسجد میں تعلیم کریں تو دو دو کی جوڑی بنا کر جو فارغ لوگ مسجد کے باہر بیٹھے ہوں ان کا وقت بیکار جا رہا ہے سمجھا پٹا کر مسجد میں لا کر اپنے ساتھ تعلیم میں بٹھانا تاکہ وہ تعلیم میں شریک ہو کر اپنے وقت کو قیمتی بنا لے. اور پانچواں گشت خصوصی گشت ہے. خصوصی وہ بڑا اہم گشت ہے. وہ کیا ہے؟ ہر بستی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا بستیوں پر اثر ہوتا ہے, ان کی ملاقاتوں میں جانا. وہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک بستی میں چودھری قسم کے لوگ جن کا وزن ہوتا ہے, ایک بستی میں علماء ہوتے ہیں, اور ایک بستی میں کام کرنے والے پرانے ہوتے ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو بستی میں چودھری لوگ ہیں, بڑے بااثر لوگ, ان کے پاس جائیں ملاقات میں اور ان سے ان کی دنیا کی برائی نہ کریں. دنیا تو اللہ کی ایک نعمت ہے, اللہ کی دی ہوئی اللہ کے خزانہ ہے. دنیا متا ہے, متا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے اس کو بنایا, تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا. تو ہم اس کو یہ سمجھائیں گے اللہ نے تمہیں بڑا بنایا ہے, ہم تو چاہتے ہیں اللہ آپ کو آخرت کا بھی بڑا بنا دے. آپ ہم ایک فکر کو لے کر آئے ہیں, آپ اگر ہمارے فکروں میں شریک ہو گئے یہ کام آسان ہو جائے گا اور آپ کے نامہ اعمال میں ہوگا اور اللہ اس کا آپ کو آخرت میں بڑا اجر دیں گے. ایسا ذہن بنا کر ان کو اپنی فکروں میں شریک کرنا ہے. دوسرا, وہاں کام کرنے والے پرانے ہوں گے, ان کی ملاقاتوں میں جانا, اور وہ اس بستی میں سال ہر سال سے کام کر رہے ہیں, انہی کی محنت سے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو ان کی ملاقات میں جا کر یہ کہنا حاجی صاحب ہمیں بڑی خوشی ہوئی, آپ کی بستی میں آئے, آپ کی بات سنی, ماشاءاللہ آپ کی محنت سے یہ باغ باغیچہ ہرا بھرا ہے, ہم بھی فکر لے کر یہی آئے ہیں. آپ اگر تشریف لے آتے ہیں تو ہم اور آپ مل کر آگے کی بات کو سوچ لیں. یوں کر کے ان کو اپنی فکروں میں شریک کرنا, ان پرانوں کو, وہ چاہے بیٹھے ہوئے ہوں تو بھی. اور تیسرا, علماء ہوں گے اس بستی میں. علماء یہ نبیوں کے وارث ہے, یہ نبیوں کے وارث ہے, ان کا سب سے بڑا درجہ ہے. تو ہم ان کے وقت کی رعایت کے ساتھ ان کے گھر پر جائیں, ان کے وقت کی رعایت کے ساتھ. وہ پڑھاتے ہیں, ان کے ساتھ دینی مشغولیتیں ہوتی ہیں, کبھی بھی جا کر کھٹ دے کر دروازہ کھول دیا ایسا نہیں. ان کا فارغ وقت دیکھیں اور صرف دعا کے لیے جائیں, تشکیل کے لیے نہیں. ہم علماء کی تشکیل نہیں کریں گے, یہ ہمارے بڑے ہیں, بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ کام کو آسان کر دیتے ہیں. تو ہم ان سے دعا کی گزارش کے لیے جائیں گے. ہم ایک کام لے کر آئے ہیں, ہم یہاں نقد جماعت بنانا چاہتے ہیں یا مزیدار جماعت بنانا چاہتے ہیں, حضرت آپ دعا فرما دیں, اللہ ہمارے کام کو آسان فرما دے. تو ہم ان کی عظمت دل میں بٹھائیں. مولانا اللہ ایسا فرماتے تھے علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو, تو ان کی زیارت بھی عبادت ہے. اس دھیان کے ساتھ ہم ان کے پاس جائیں اور دعا کی گزارش کریں. تو سب سے زیادہ ہم اپنے ساتھیوں کو ان 4 کاموں میں مشغول کریں. سب سے اول دعوت میں, تو دعوت میں ان 5 گشتوں میں, تو انشاءاللہ ہمارے ساتھیوں کی تربیت ہوگی. دوسرا جو مشغول کریں گے وہ سیکھنے سکھانے میں, تعلیم و تعلم میں. کیا سیکھنا ہے؟ ہم سے لاگو پڑتے فرائض, واجبات, مستحبات, یہ جتنی لاگو پڑتی چیزیں ہماری جان کی ہے اس کو سیکھنا ہے. اگر جماعت میں کوئی مولوی صاحب ہے, ان کے پاس بیٹھ کر فرائض سیکھیں, واجبات سیکھیں, سنتیں سیکھیں, مستحبات سیکھیں, زندگی سنت شریعت والی بن جائے. اور فضائل کا علم کہاں سے سیکھیں گے کہ یہ صبح شام کی تعلیم کے ذریعے سے. مسائل کا علم اپنی جماعت میں مولوی صاحب ان سے سیکھیں. اگر اپنی جماعت میں کوئی مولوی صاحب نہیں ہے تو جس مسجد میں جاؤ وہاں مولوی صاحب ہوتے ہیں, ان سے گزارش کرو مولانا ہم کو فرائض سکھا دو, واجبات سکھا دو, وہ سکھا دیں گے. اور فضائل کا علم ہم اپنے ساتھ کتابیں لے کر گئے ہیں. فضائل اعمال, فضائل صدقات, یہ بڑی زبردست کتابیں ہیں. اس میں 5 شعبوں کا دین ہے, ایمانیات کا, عبادات کا, معاملات, معاشرت اور اخلاقیات. ان 5 چیزوں میں ایمان والا کیسا ہے وہ لکھا ہے. سب سے پہلے ایمانیات ہے, پھر عبادات کے 5 ارکان, ایمان, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج, وہ ایمان والے میں کیسے ہوں وہ اس میں لکھا ہے. پھر معاملات ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, حرام کا نوالا پیٹ میں چلا گیا تو کیا ہوگا. پھر معاشرت ہے, امی کا کیا حق, ابا کا کیا حق, بھائی بہنوں کا کیا حق, وہ سب لکھا ہے. پھر اخلاقیات ہے, جب صبح شام اس کو پڑھو گے نا تو انشاءاللہ 5 شعبوں میں زندگی اچھی کرنے والے بن جاؤ گے. اس لیے فضائل کا علم اس سے سیکھنا ہے. تو روزانہ صبح شام تعلیم کرنی ہے. 3.5 4 گھنٹے ہماری تعلیم ہو, صبح میں 2 ڈھائی گھنٹے, دوپہر میں 1 1.5 گھنٹہ. صبح کی تعلیم میں تھوڑے سے تعلیم کے آداب بیان کر لیے, اس کے بعد قرآن کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ. ہر آدمی اتنا قرآن صحیح کرے جتنا نماز کے لیے ضروری ہے, اس کے لیے 10 صورتوں میں سے مشق کریں. پھر ان ساری کتابوں میں سے نشان لگا کر تھوڑا پڑھیں. پھر آخر میں 6 صفات کا مذاکرہ کریں. جو چیز صبح میں رہ جائے اس کو دوپہر کی تعلیم میں کر لیں. اس میں ہمارا ساتھیوں کا زیادہ سے زیادہ وقت لگے تاکہ ہمارے ساتھیوں کی تربیت ہو جائے. تیسرا وقت جو ہم زیادہ سے زیادہ لگائیں گے وہ کس میں لگائیں گے کہ ذکر و عبادت میں. ذکر و عبادت, اس میں سب سے بڑا عمل نماز ہے.
سب سے بڑا ایمان کے بعد فریضہ نماز ہے. ہمارے ساتھیوں کی نمازیں اچھی ہو جائے, وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کے عادی ہو جائے, اس کی مشق کروائیں, خوش و خضوع والی نماز بنے. روزانہ ہمارے قرآن کی تلاوت کے ہم عادی بنے. حافظ قرآن روزانہ 3 پارے, غیر حافظ روزانہ 1 پارہ پڑھنے کا عادی بنے. صبح شام کے 3 تسبیحات ہماری ہونے لگے, اس کی ہماری فکر ہو جائے. اور اس کے علاوہ مسنون دعائیں سیکھیں ہم, کہ ہم مسنون دعاؤں کے عادی بن جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ اللہ کے سامنے دعاؤں کے مانگنے کے ہم عادی بنے, کہ ہمیں اللہ کے سامنے روزانہ دعائیں مانگنے کی عادت پڑ جائے. ہم اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے, اس میں اپنے آپ کو مشغول کرنا یہ ذکر و عبادت ہے. اور چوتھی چیز جس میں اپنے آپ کو ہمیں مشغول کرنا ہے وہ خدمت ہے. ایک دعوت ہے, ایک تعلیم و تعلم, ایک ذکر و عبادت اور ایک خدمت. یہ چاروں حضور کی مسجد کے اعمال ہیں. خدمت کس کی کریں گے؟ کہ اپنے ذات کی خدمت خود کریں, کسی پر بوجھ نہ بنے. ہمارے نبی اپنا کام خود کرتے تھے. دوسرا اپنے ساتھیوں کی خدمت, کوئی کمزور ہو تو ان کا تعاون کر دیں. تیسرا اپنے امیر صاحب کی خدمت. امیر صاحب کی خدمت کیا کرو گے؟ پیر دباؤ گے, سر میں تیل ڈالو گے؟ کہ یہ خدمت نہیں ہے, یہ خدمت نہیں کرنی ہے. یہ ضرورت مند کوئی ہو اس کو کر دیں, اس کا ماحول نہ بنائیں. اگر تم خدمت لو گے تو تم بگڑ جاؤ گے, اور دوسرے کی کرو گے تو وہ بگڑ جائے گا. جماعتوں میں اس کا ماحول نہیں بنانا. تو امیر صاحب کی خدمت یہ کہ نقد جماعت بنانے کی فکر جو امیر صاحب کے پاس ہے, مزیدار جماعت بنانے کی فکر, اس فکر کو ہم ہو لیں اور ان کی فکروں میں ہم شریک ہو جائیں. اور چوتھی خدمت بستی والوں کی, کہ ہمارے ذریعے سے بستی والوں کو تکلیف نہ پہنچے, ان کی مسجد کو صاف ستھری رکھیں, ان سے اچھا ویوہار کریں. یہ 4 چیزیں خدمت میں. تو ان چاروں چیزوں میں اگر ہمارے ساتھیوں کا استعمال ہوا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارے ساتھیوں کی اچھی تربیت ہو جائے گی. دعوت میں تعلیم و تعلم, ذکر و عبادت اور خدمت کرو گے انشاءاللہ. ان 4 چیزوں میں لگتے ہوئے 4 چیزوں میں کم سے کم وقت لگائیں. اگر ان 4 چیزوں میں تم نے وقت لگانے کی نگرانی نہیں کی تو وہ 4 چیزوں میں تمہارا بہت ٹائم چلا جائے گا. آپ کو اور بہت سارے کام کرنے ہیں. وہ 4 چیزیں کون سی ہے جس میں ٹائم کم سے کم لگانا؟ ایک, کھانے پینے میں, سلوٹوں میں کھانا پینا کھا لینا اور اپنا کام پورا کر کے فوراً کام میں لگ جاؤ. نقد جماعت بنانی ہے, مزیدار جماعت بنانی ہے, ورنہ چائے پیتے پیتے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. تو کھانے پینے میں, آرام میں, کہ ہم مسجدوں میں سونے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. ضرورت کا سوئیں گے, 6 گھنٹے 7 گھنٹے بہت ہو گیا. ضرورت کا سوئیں. آپس کی بات چیت میں مسجد میں بات کرنا حرام ہے. آپ دنیا کی بات تو نہیں کریں گے, ضرورت کی بات چیت کی ضرورت کی کریں گے. کسی کام کے لیے مسجد سے باہر جانا پڑے تو باہر ٹائم نہیں گزاریں گے, مسجد میں گزاریں گے. مسجد کا ماحول فرشتوں والا ماحول ہے, مسجد کے باہر کا ماحول شیطانی ماحول ہے, تو ہم مسجد کے باہر کے ماحول میں وقت نہیں گزاریں گے. اس لیے ان 4 چیزوں میں کم سے کم وقت گزاریں گے. اور اللہ کے راستے میں نکل کر 4 چیزیں نہیں کریں گے. ایک, 4 چیزیں اللہ کے راستے میں نکل کر بالکل نہیں کریں گے. ایک, زبان کا سوال نہیں کریں گے. زبان کا سوال میں نے شروع میں بتایا, اگر کسی سے سوال کیا تو اللہ پاک اس کے اوپر فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں. دوسرا, دل کا سوال نہیں کریں گے, اس کو اشراف کہتے ہیں. زبان کا سوال نہیں, دل کا سوال نہیں. دل کا سوال کیسے ہوگا؟ یہ بھائی کی ملاقات میں جانا ہے, چائے کی لاری پر کھڑا ہے, تو ہمارے دل میں آیا چلو وہیں ملاقات میں چلے جائیں, ملاقات بھی ہو جائے گی, وہ چائے بھی پلا دے گا. اگر دل میں ایسا آیا, اس کو اشراف کہتے ہیں. اللہ کو ناپسندیدہ ہے یہ عمل. ہم کسی سے زبان کا بھی سوال نہیں, دل کا سوال بھی نہیں. تیسرا, ہم جماعت میں فضول خرچی نہیں کریں گے. جو کام 1 روپے میں ہوگا ہم 1.25 روپیہ نہیں لگائیں گے, فضول خرچی نہیں کریں گے. اور چوتھا, فضول خرچی کرنے والوں کو قرآن میں شیطان کا بھائی بتایا ہے. آج لوگ گھر بنانے میں فضول خرچی کر رہے ہیں. بدترین مال وہ ہے جو گاڑے مٹی پر لگ جائے. کتابوں میں آتا ہے بدترین مال وہ ہے جو گاڑے مٹی پر لگ جائے. لوگ سواریوں پر لگا رہے ہیں, لوگ موبائلوں پر لگا رہے ہیں. یہ فضول خرچیاں ہیں. تو تین چیزیں. چوتھی چیز, کسی ساتھی کی کوئی چیز اس کے بغیر اجازت کے استعمال نہیں کریں گے, وہ جھگڑے کا دروازہ کھول دے گی. اس لیے ان چیزوں کو بالکل نہیں کریں گے. اور اللہ کے راستے میں نکل کر 4 چیزیں بالکل نہیں بولیں گے. 4 چیزیں بولنے میں بہت پرہیز کریں گے. ہم 4 چیزیں نہیں بولیں گے. کیا نہیں بولیں گے؟ کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر مفتی نہیں بن جائیں گے. ہم گھر میں بھی مفتی نہیں بنیں گے. ہمارے وہاں جو مولوی صاحب مفتی ہے وہی مفتی ہے. تبلیغ والے ہم مفتی نہیں بنیں گے, نہ گھر میں بنیں گے نہ جماعتوں میں بنیں گے. کوئی ہم سے مسئلہ پوچھنے آئے تو ہم مقامی علماء کے پاس ان کو بھیجیں گے, ہم مسئلے نہیں بتائیں گے.
ہاں ہماری پاکی ناپاکی کے بچے جو ہمارے آپس کے مذاکرے کی چیزیں ہیں وہ کریں گے. دوپہر کے تعلیم میں 1.5 گھنٹے کی تعلیم میں 1.25 گھنٹہ تعلیم کر لو, 15 منٹ آپس میں سنتوں کا مذاکرہ کر لو, اپنے سے ضرورت کی چیزیں سیکھیں. بستی والے کوئی مسئلے پوچھنے ہیں, ہم مفتی نہیں بنیں گے, کرسی پر بیٹھ کر مسئلہ نہیں بتائیں گے, اکیلے میں بھی مسئلہ نہیں بتائیں گے, ان کو اپنے مقامی علماء کے پاس بھیج دیں گے. اگر ساتھ میں کوئی مولوی صاحب ہے وہ بھی یہ کہیں گے بھائی تم اپنے مقام پر پوچھ, بھائی ہمیں نہیں پتا وہاں کیا سنجوگ پیدا ہوئے ہیں, وہاں کیا حالات پیدا ہوئے ہیں, یہ پوچھنے آئے ہیں, ہماری بات پر وہ کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے. اس لیے اگر کوئی ہے وہ ہم کہیں گے بھائی بستی والوں سے پوچھ لو, تو ہم مفتی نہیں بنیں گے. دوسرا, ہم پالیٹکس کو نہیں بولیں گے, پالیٹکس سیاست کو نہیں بولیں گے, پالیٹکس کو ہم نہیں بولیں گے, نہ اکیلے میں بولیں گے نہ کرسی پر سے بولیں گے. تیسرے, حالات حاضرہ کو نہیں بولیں گے, کیا چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے وہ سب کو سب پتا ہے کیا چل رہا ہے, ہم نہیں بولیں گے. چوتھی چیز نہیں بولیں گے, امت کی بیماریوں کو, امراض امت, لوگ ایسا کرتے ہیں, لوگ ایسا کرتے ہیں, لوگوں میں یہ ہے, یہ نہیں بولیں گے. پھر ہم کیا بولیں گے کہ ہم کو جو چیز زندہ کرنی ہے وہ بولیں گے. 6 صفات بولیں گے, 6 صفات. زمین کے نیچے کی بولیں گے اور آسمان کے اوپر کی بولیں گے. قبر میں جانا ہے, مرنے کے بعد جنت اور جہنم میں اس کو بولیں گے. انشاءاللہ اگر ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے وقت گزارا, بہترین تربیت ہو جائے گی. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مشورے میں ان چیزوں کو سوچو. پھر مشورہ ہونے کے بعد جب مشورہ پورا ہو جائے 3 کام فوراً کر لو. ایک, اپنی خصوصی ملاقات اپنے خدمت والوں کو خدمت کے لیے بھیج دو, ساتھیوں کو. ہمارے بزرگ فرماتے تھے, مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, بہترین جماعت وہ ہے جو اپنا کھانا خود بنا کر کھائے, اور بہترین بستی والے وہ ہیں جو جماعت کو کھانا نہ پکانے دیں. تو ہم بہترین جماعت والے بنے کہ روز خود بھی کھائیں گے, بستی والوں کو بھی کھلائیں گے. دوسرا, تم مسجد میں پہنچے ہو, کوئی نہ کوئی عمل کے ذریعے سے اپنا عمل شروع کرو. بہت تھک کر گئے تھے 15 کلومیٹر پیدل چل کر, تو بھی آرام نہ کرو, 10 منٹ تعلیم کر کے پھر آرام کر لو, تاکہ ہمارا عمل سے شروع ہو, سونے سے نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا, خصوصی ملاقات میں جماعت بھیج دو. وہاں کے باثر سب کے لوگ, اگر وہ حضرات آپ کے فکروں میں شریک ہو گئے, آپ کا کام آسان ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ظہر کی تعلیم کر لو, عصر کے بعد گشت ہے وہ کر لو, مغرب کے بعد عمومی بیان. اگر صبح سے شام تک تم تشہیر میں پھرے ہو, انشاءاللہ رات کو آپ کو تیار جماعت مل جائے گی. اس کو رات کو وصولی کرو, صبح روانگی کی بات کر کے اس کو روانہ کرو. ہر بستی سے نقد جماعت بناؤ تاکہ ہر ایمان والا اپنا دین سیکھنے کے لیے جائے. اور رات کو سو جاؤ, اور آخر رات میں اچھے سے اٹھ کر دعائیں مانگو, اچھا وقت نکال کر خوب جم کر دعائیں مانگو. ہاں, مولانا الیاس صاحب یہ فرماتے تھے, اللہ کے مخلوق پر 1 سیر محنت کرو اور اللہ پر 10 سیر محنت کرو, 10 سیر. بھائی سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں, پلٹانے والے اللہ ہے. اللہ رات میں پہلے آسمان پر آ کر کہتے ہیں, ہے کوئی مانگنے والا اس کو دے دوں, حل من سائل اعطی, ہے کوئی مانگنے والا دے دیں, ہے کوئی حل من مسترزق ارزق له, ہے کوئی روزی چاہنے والا. تہجد میں اٹھنا ضروری سمجھا. ہاں, ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اگر مجھ کو لوگوں پر مشقت کا بوجھ نہ ہوتا تو میں رات کے اٹھنے کو لازمی کر دیتا. اس لیے رات کے اٹھنے کو لازمی ہم سمجھیں. یہ اس وقت اٹھ سکیں گے جب ہم رات کو جلدی سوئیں گے. ليس التفريط في النوم بل التفريط في اليقظة. کہ مشقت اس بات کی ہے کہ روز لوگ جلدی لیٹ اٹھتے نہیں ہیں, لیٹ سوتے ہیں, اس لیے نہیں اٹھ پاتے ہیں. عشاء کے بعد اگر کوئی کام نہیں ہے فوراً سو جاؤ, سنت طریقے پر سو جاؤ. ہاں, اور رات کو سونے کے لیے بجلی سے نہ لگاؤ اور موبائل میں نہ لگے رہو. ہاں, یکسو ہو کر وقت لگاؤ. مولا صاحب کا محفوظ ہے, ایسا وقت لگاؤ کہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو. اس اللہ کے راستے میں نکلنے سے ہماری دوستی ہمارے اللہ کے ساتھ ہو جانی چاہیے. میں ایمان والا ہوں اور ابھی اللہ سے میرا تعلق نہیں بنا ہے, ہمارا تعلق اللہ سے بن جانا چاہیے. اس لیے یکسو ہو کر وقت لگاؤ. کہ ہم وہاں ایسا فرماتے تھے, ایسا وقت لگاؤ کہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو. اس لیے اس دل کو اللہ کے غیر سے خالی کر دو. امی ابا کو یہاں کہہ کر جاؤ کہ امی میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں, انشاءاللہ جماعت سے واپسی کے بعد آپ کی خیریت پوچھوں گا. میں تم کو اللہ کے حوالے چھوڑ کر جا رہا ہوں. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل, کہ گھر والوں میں ان کو خلیفہ چھوڑ دو, باقی یکسو ہو کر وقت لگاؤ. دیکھو تمہارا فون تمہیں یکسو نہیں ہونے دے گا. نماز میں آدمی ہوتا ہے, فون آ جاتا ہے تو نماز کا چیتا فون میں چلا جاتا ہے. تلاوت میں ہوتا ہے اور فون آ جاتا ہے تو تلاوت میں سے فون میں چلا جاتا ہے. دعا میں ہوتا ہے اور فون آ جاتا ہے تو دعا میں سے چیتا فون میں چلا جاتا ہے. تو جب قدم قدم پر فون چلے گا وہ چیتا باقی نہیں رکھے گا. اس لیے گزارش ہے کہ فون کو یہی چھوڑ کر جاؤ تاکہ ہمارا وقت اچھا لگے. دیکھو شیطان پہلے کوشش یہ کرتا ہے کہ لوگ اللہ کے راستے میں نہ نکلے, اور نکل گئے تو پھر کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھا وقت نہ گزاریں.
تو وہ وقت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بڑی قربانی دی ہے, 4 مہینے جا رہے ہو تو اپنے وقتوں کو خراب نہ کریں, وقتوں کو اچھا گزاریں. اس کے لیے ہر وہ چیز کو یہی چھوڑ دو جس سے گندگی لگتی ہے. اس میں سب سے بڑی چیز موبائل ہے, اس لیے سب نیت کرو موبائل یہی چھوڑ کر جائیں گے, یہاں چھوڑ کر جاؤ گے انشاءاللہ. اور تم مختلف خاندانوں کے ہو, مختلف گھرانوں کے ہو, تو ایک دوسرے کے مزاج الگ ہیں, ایک دوسرے کو اللہ کے لیے برداشت کر جائیں, اللہ کے لیے ایک دوسرے کو سہ جائیں, تاکہ ہر ایک کی اچھی تربیت ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکے اور مدینے والوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا, تو ہر ایک دوسرے کو برداشت کر گیا. کرو گے انشاءاللہ. اور باقی جو مجمع بچہ ہے جو گھروں کو واپس جائے گا, وہ کیا کرے گا بھائی؟ گھروں کو واپس جانے والا یہ تو اللہ کے راستے میں جانے والے کریں گے. گھر جانے والے کا ان کو بھی یہ زندگی سیکھنا ہے. بغیر سیکھے مر گئے تو بتاؤ ہمارا دین ادھورا, ہماری دین کی محنت ادھوری. اس لیے آپ حضرات نیت یہ کرو کہ اگر ابھی ہمارے یہاں سے نقد جانے کی ہمت نہیں ہوئی تو انشاءاللہ ہم جن مشغلوں میں ہیں جلدی سے جلدی اپنے مشغلوں میں سے اپنے وقت نکال کر اپنے سفر کی ہم بھی ترتیب بنائیں گے. بناؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون بنائے گا؟ جلدی سے جلدی بنائیں گے, اللہ توفیق دے. باقی جب تک جانا نہ ہو تب تک اپنے آپ کو دین کے اور ایمان کے ماحول میں رکھیں. دین اور ایمان کے ماحول میں آدمی پر ماحول اثر کرتا ہے. اگر اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو اچھے بن جاؤ گے. صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھوں کی دوستی تجھے اچھا بنا دے گی, بروں کی دوستی تجھے برا بنا دے گی. اچھے ساتھیوں کے ساتھ رہیں, اچھے ماحول کے ساتھ رہیں, تو اپنے کاروبار کے بعد جو خالی وقت بچے وہ اپنی مسجد کے ماحول میں جڑیں. جب تک ہمارا اللہ کے راستے میں جانا نہیں ہوتا, اگر مسجد کے ماحول میں جڑیں گے تو 2 فائدے ہوں گے. ایک تو اچھے ماحول میں ہم آ جائیں گے, ہاں اچھے ماحول میں, اور دوسرا مسجد کے ماحول میں کسی نہ کسی درجے میں تبلیغ کا کام ہوتا ہے. ملاقاتوں کا نظام, گشتوں کا نظام, اور دیہاتوں میں جانے کا نظام, اس میں ہمارا وپراش ہوگا. جب اس میں ہمارا وپراش ہوگا تو ہم کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے دین کے مددگاروں میں ہو جائیں گے. اللہ کے دین کے مددگار اور اللہ کے دین کے کام کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے گا, تبلیغ کرنے والوں میں ہمارا حصہ ہو جائے گا. تو کل قیامت کے دن اللہ کے وہاں حاضری اچھی ہو جائے گی. بھائی مرنا تو ہے ہی, روزانہ ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں, پتہ نہیں کب موت آ جائے, کب ہمارا یہ جیون ختم ہو جائے, ہمیں نہیں پتا. گزشتہ 15 شعبان, جب 15 شعبان آتی ہے نا, تو اللہ پاک فرشتوں کو نام لکھ کر دے دیتے ہیں کہ اس سال ان کی روح قبض کرنی ہے. تو کوئی 15 شعبان میں بہت سو کے نام اللہ نے فرشتوں کو دیے تھے, اس میں سے اب تک بہت سارے چلے گئے. ابھی نہیں پتا یہ 15 شعبان تک اس میں سے کتنے چلے جائیں گے. ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کو یہ میرا لمبا جیون ہے, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں نوالا اٹھاؤں اور منہ میں رکھوں, اتنا بھی مجھے موت کا بھروسہ نہیں. ایک سلام پھراؤں تو دوسری کا بھروسہ نہیں. ہماری موت ہماری سانس کی نلی سے زیادہ قریب ہے. اس لیے ہم اس آشاؤں پر نہ جیتے رہیں کہ ابھی بہت لمبا جیون ہے. اب تک جو غلطیاں ہوئی ہے, چکے ہوئی ہے, بھولے ہوئی ہے, اس پر اللہ سے معافی مانگ لیں. ہر روز اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ مجھ سے بھولے ہوئی ہے, چکے ہوئی ہے. اگر معافی مانگتے رہو گے تو مجرموں کی موت نہیں مرو گے, گناہوں کی موت نہیں مرو گے. اس لیے روزانہ صلاۃ التوبہ, گناہ نہ کریں, اللہ سے معافی مانگتے رہیں, اور اپنے آپ کو گندگیوں سے بچائیں, اور نمازوں کا اہتمام کریں. نماز کسی حال میں نہ جائے, نماز کسی حال میں نہ چھوٹے. سب سے بڑا فریضہ نماز ہے. سب سے پہلے قیامت میں نماز کا حساب ہوگا. جس کی زندگی سے نماز ختم ہو جاتی ہے وہ بندہ اللہ کی ذمہ داری میں سے نکل جاتا ہے. اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ایک وقت کی بھی ہماری آج سے نماز نہیں چھوٹے گی. میں مروں تو میں نمازی مروں, میں بے نمازی نہ مروں. اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ نمازی مریں گے. کیسے مریں گے بولو؟ اس لیے آج سے ایک بھی نماز نہیں چھوٹے گی. اور دوسرا, یہ امت کا ایک فرد بھی بے نمازی مر جائے ہم اس پر راضی نہیں ہیں. اس لیے ہم سب محنت کریں گے کہ اس امت میں ایک بھی بے نمازی نہ بچے. اس لیے اپنے گھر پر بھی فکر کریں گے اور محلے کے ایک آدمی پر محنت کریں گے چل پھر کر کہ 100% ہمارے وہاں نمازی زندہ ہو جائے. اتنا بڑا فریضہ اسلام کا وہ ہمارے وہاں زندہ نہیں ہے. ہم اتنا کوشش کر لیں, ہر مسجد والے کوشش کر لیں کہ ہم اپنے ایریا کو ٹارگٹ بنائیں گے کہ ہم کو اس سال میں ایسی محنت کر ڈالنی ہے کہ ہمارے گھر میں, ہمارے محلے کا ایک فرد بھی بالغ مرد یا عورت بے نمازی انشاءاللہ نہیں رہے گا. ایسی ہم ایک ایک کو جا کر سمجھانے کی محنت کریں گے. اور نیت کرتے ہو کہ ہم انشاءاللہ 100% نمازی اپنے محلے میں بنائیں گے. بناؤ گے؟ کون کون اپنے محلے میں 100% نمازی بنائیں گے؟
تیسرا اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں, تعلیم کے لیے بھیجیں کہ ہمارے بچوں کو مکتب کے ذریعے سے دین ملے گا. بڑے جماعتوں میں جائیں اور چھوٹوں کو مکتب میں بھیجیں, تو انشاءاللہ جب ان کا بچپن اچھا ہو جائے گا, بچپن اچھا ہو جائے گا, ایک ایک بچہ ہمارا تعلیم لے. اور عورتوں کو محلے کی تعلیم میں بھیجیں, محلے میں تعلیم ہوتی ہے اس میں بھیجیں. اور روزانہ اپنے گھر میں تعلیم کریں, اپنے گھروں میں تعلیم کریں. ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں. ہم سب کو ٹائم دیتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. ہمارے بچے ہمارے پاس امانت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے, ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا اس کے لیے جہنم ہے. ہماری اولاد ہماری جہنم نہ بنے, ہماری اولاد ہمارے لیے جنت بنے, اس کی فکر ہو. اس کے لیے اپنے بچوں کو ٹائم دو. ٹائم دینے کا مطلب کہ ٹائم پر گھر میں چلے جاؤ اور گھر میں جا کر موبائل بند کر دو. ہم گھر میں جا کر بھی موبائل میں رہتے ہیں, بیوی بھی موبائل میں, ہم بھی موبائل میں. تو سچ بتاؤ پھر ہمارے بچے کس میں ہوں گے؟ کہ وہ بھی موبائل میں ہی ہوں گے, وہ بھی موبائل ہی میں ہوں گے. پھر ہم چاہیں ہمارے بچے موبائل چھوڑ دیں, کیسے چھوڑ دیں گے؟ اس لیے اپنے بچوں کو ہم ٹائم دیں. اور چوتھا, اپنی بیویاں دیکھو, بیوی بن جائے گی تو گھر بن جائے گا, بیوی نہیں بنے گی تو گھر نہیں بنے گا. گھر والی جو ہوتی ہے نا, گھر میں اسی کی بات چلتی ہے. ہم کسی کو پوچھیں کہ بھائی تمہاری بھاشا کون سی ہے, تو ہم یوں کہتے ہیں, پوچھتے ہیں تمہاری ماترو بھاشا کون سی ہے. کوئی ایسا پوچھتا ہے تمہاری پترو بھاشا کون سی ہے. انگریزی میں پوچھتے ہیں تمہاری مدر ٹنگ کیا ہے. کوئی یہ نہیں پوچھتا فادر ٹنگ. کیوں؟ بچے ماں کا اثر لیتے ہیں. ماں بن گئی گھر بن گیا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے ایک مرد کا بننا ہے اور ایک عورت کا بننا ایک نسل اور ایک خاندان کا بننا ہے. اور فرما دیتے ہیں مرد کا دین دروازے کے چوکھٹ تک ہے اور عورت کا دین گھر کے اندر تک ہے. اس لیے اپنی عورتوں کو اپنی فکروں میں شریک کرو. اپنی عورتوں کو اپنی فکروں میں شریک کرنے کے لیے ان کو محبت دو, جھگڑا مت کرو. سب سے پہلا مبارک رشتہ اللہ نے بیوی کا بنایا ہے. آدم علیہ السلام کے ساتھ بیوی بنائی, اور سب سے اخیر کا رشتہ وہ بھی بیوی کا ہے. جنت میں ہم بیوی کے ساتھ جائیں گے, تو اس سے جھگڑا نہ کریں. وہ پیار چاہتی ہے, اس کو پیار محبت سے اپنی فکروں میں شریک کر لیں. اگر وہ آپ کی فکروں میں شریک ہو گئی تو انشاءاللہ آپ جو چاہتے ہو آپ کے بچوں کو دے دے گی. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جس عورت اور مرد میں بھید بھاؤ ہو جائے فکرن, ان کا گھر کوئی اجاڑنے کی محنت نہ کرے, میاں بیوی کا مت بھید اس گھر کو خود ہی اجاڑ دے گا. اس لیے اپنی بیویوں میں اور ہم میں مت بھید نہیں ہونا چاہیے. ان کو پیار محبت دیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے امی جان عائشہ کو کتنا پیار دیا, کتنی محبت دی, تو ہم ان کو پیار محبت دیں, لڑیں نہیں ان سے. اور اپنے بچوں کی عزت کریں, ہم اپنے بچوں کی اکرام کریں. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اولادکم, اپنے بچوں کی عزت کرو. ہم گھر میں جائیں ان کو پیار محبت سے محبت دیں. ہمارے نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ جب ہمارے نبی کو ملنے آتی تھی, ہمارے نبی اتنا اکرام کرتے تھے, اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کے استقبال کے لیے دروازے پر جاتے تھے, ہاتھ پکڑ کر لے کر آتے تھے, ہاتھ کو یہاں بوسا دیتے تھے, اپنے بستر پر بٹھاتے تھے. وہ ہر ایک دن میں 2 دن میں آتی تھی. روز اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے. اپنے نواسوں کو یہاں بٹھا کر گھوڑا بن کر گھر میں گھومتے تھے, گھوڑا بن کر اپنی نواسی کو یہاں بٹھا کر بازار جاتے تھے. ہمارے نبی بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے. میں ایسا کہتا ہوں, میں گھر میں جاؤں تو میرے گھر میں کوئی چوں چاں نہیں کر سکتا, تو پھر میں گھر میں ابا نہیں ہوں. میری بیوی چوں چاں نہیں کر سکتی تو میں اپنے گھر میں پولیس والا ہوں. اپنے گھر میں پیار محبت کی فضا بنائیں. امی جان فرماتی ہے کہ ہمارے نبی ہمارے گھر میں آتے تھے, ایسے ہم سے گھل مل جاتے تھے کہ ہم کو ایسا لگتا تھا ہمیں چھوڑ کر جائیں گے ہی نہیں. اور جب اذان ہوتی تھی تو ایسے چلے جاتے تھے کہ ہم کو ایسا لگتا تھا کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں. گھر میں جاتی ہم بچوں سے کہتے ہیں مدرسہ گیا تو نہیں گیا تھا, اسکول گیا تو نہیں گیا تھا. یہ باتوں سے بچوں میں نفرت ہو جاتی ہے, نفرت, وحشت. پھر کیا ہوتا ہے, ایک دروازے سے ہم داخل ہوتے ہیں, دوسرے دروازے سے وہ باہر چلے جاتے ہیں. ان کو پیار محبت دیں. اس لیے اپنے گھر کو بھی سنبھالا دیں, اپنے بچوں کو دوست بنا لیں. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ تمہارے بچوں کے جوتے تمہاری سائز کے ہو جائیں تو تم اپنے بچوں کو دوست بنا کر سنبھال لو, ورنہ مسجد کے باہر بہت سارے لوگ ہیں, تمہارے گھر کے باہر بہت سارے بچے انتظار میں ہیں, وہ ان کو دوست بنا کر برباد کر دیں گے. تم دوست بنا کر اس کو سنبھال لو, ڈانٹو نہیں, دھمکاؤ نہیں, اس کو پیار محبت سے تم جو دے سکو. اللہ ما یعطی علی الرفق لا یعطی علی العنف, اللہ نرمی سے جو دیتے ہیں وہ سختی سے نہیں دیتے. اس لیے نرمی سے ہم ان کو کور کرنے کی کوشش کریں. کرو گے انشاءاللہ. جو اپنی فکر کریں اپنے گھر والوں کی کرو. روزانہ گھر میں تعلیم کریں, 5-10 منٹ ضرور تعلیم کریں. پھر محلے والوں کی فکر کریں, گشتوں میں جڑیں, ملاقاتوں میں جائیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کریں. اپنی رشتہ داریاں, پیٹ کی رشتہ داریاں اگر ٹوٹی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کر لو. خاص سوال کل قیامت کے دن رشتہ داری کا ہوگا. اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے پیٹ کے رشتہ داریوں کو پوچھیں گے.
اللہ کا کلام اور پیٹ کی رشتہ داری وہ دونوں اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی. وہ اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے ہم کو جوڑا اس کو تو اپنی رحمت سے جوڑ دے, اور جس نے ہم کو توڑ دیا اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے. اس لیے رشتہ داریاں تھوڑے سے دنیا کے لیے رشتہ داریوں کو نہ توڑیں. اور آخری بات, ان سب چیزوں کے ساتھ اپنی کمائی کو حلال کریں. اللہ نے اپنے نبیوں کی جماعت سے فرمایا, ان نبیوں کی جماعت حلال غذا کھاؤ, کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اس پیٹ میں حرام نہیں جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے جس کا جسم حرام مال سے پلا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے. حرام کا پیٹ میں کھانے والا, حرام کا کھانے والا اگر کعبۃ اللہ میں چلا جائے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا کرے تو بھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. حرام کی غذا کھانے والے کی عبادتیں اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی ہے. حرام کھا کر مریں گے. اس لیے اگر کسی کی میراث باقی ہے, کسی کے حقوق باقی ہے, کسی کا لینا دینا باقی ہے, دے دیں. ورنہ اگر اس دنیا میں حلال ہے اس کا حساب ہے اور حرام کا عذاب ہے. حلال کا حساب ہے اور حرام کا عذاب ہے. اس لیے ہم اپنی کمائی میں چٹنی روٹی کھا لیں مگر دھوکہ نہ دیں, حرام کا نہ کھائیں, میراث کا نہ دبائیں. اگر ہمارے باپ دادا نے میراث نہیں دی تھی ہم دے دیں, ورنہ ہمارا باپ بھی سزا میں ہے, ہم بھی سزا میں رہیں گے. اس لیے ان سب چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. موت آئے گی انشاءاللہ, مرنا اچھا ہو, جب تک جئیں گے جینا اچھا ہو جائے گا, اور انشاءاللہ مریں گے تو مرنا اچھا ہو جائے گا. کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی سب کرو گے؟ اللہ نے اس کی توفیق دے.